ایک نصیحت کر دیتا ہوں سارے ممبروں کو کہ تمہارے اندر کے معاملات اتنے درست ہونے چاہیے خدا سے کہ دنیا دکھاوے کے لیے اپنی ذات کو چھپانا اچھی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضور بے شک. دنیا تمہیں اچھا اچھا کہے اور تمہارے اندر کے معاملات اتنے گند سے بھرے ہوں خدا کے ساتھ، تو کیا یہ دنیا تمہارے کسی کام آئے گی؟ ہرگز نہیں. ہمارے معاملات خدا کے حضور اتنے اچھے ہونے چاہیے، چاہے یہ ساری دنیا میں جھٹلائے یا گندا کہے. اس لیے مجھے آج تک انسانوں کی پرواہ نہیں. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میرے اندر کے معاملات خدا کے ساتھ ایسے ہوں کہ خدا مجھ سے خوش ہو. اوہ. دیکھیں نا، اب خدا نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہیں عالم پہ فضیلت، پہلے تو یہ کہا تمہیں میں نے فضیلت دی، چنا. پھر جب سفر کیا بنی اسرائیل نے تو خدا نے کہا اے بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم، تمہارے دل تو مجھ سے بہت ہو گئے. اوہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضور. ساری دنیا کا ٹھیکہ لے کے پھرتے رہے، اپنے آپ کو نمائندگی کرتے رہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، اور اندر سے ہمارے دل خدا سے دور ہوں اور خدا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ کیا ہمیں کام آئے گی دنیا؟ وہ جرمن میں کہتے ہیں was is the good for Menschen wenn die beherrscht die ganze Welt und verlieren ihre Seele. کیا کام آئے گا انسان کے ساری دنیا بھی حاصل کر لے اور اپنے اندر کی زندگی کا تعلق خراب کر لے خدا کے ساتھ؟ کیا کام آئے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کو اپنے اندر پہ نگاہ رکھنی چاہیے. وہ عیسیٰ کہتے ہیں اگر تیرے دل میں، اگر تیری آنکھ میں، وہ ہم پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ لالٹین. جی جی جی. وہ لالٹین کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے اگر لالٹین کا فیتا وہ روشن ہے تو اس کو مثال دیتا ہے آنکھ سے. اگر تیرے آنکھ کا جی. فیتا روشن ہے تو تیرے اندر کے نور کتنے بڑے ہوں گے. واہ. اور اگر تیرا آنکھ کا جو فیتا ہے اس میں اندھیرے ہیں تو پھر تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. تو یہ فیصلے ہیں جو ہم نے زندگی میں کرنے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے کرنے ہیں. بے شک. ابھی میں وہ لیکچر آپ ختم کیا تھا نا، جی حضور. میں ادھر ٹوائلٹ بھی ہے تو میں چلا گیا تو یہ یاشوا انتظار کر رہا تھا. میں آیا تو کہتا ابا جان جب آپ نکلے وہاں سے تو اتنا نور دیکھا میں نے آسمانی آپ کے اوپر، تو یہ کہہ کے بہت رویا کیونکہ اس کا دل بہت ہے. خدا ہائے ہائے. آج دیکھا آج بھی رو رہا تھا. جی حضور. ہاں تو بہت رویا کہ ابا جان یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں چلتے پھرتے خدا کا نور دیکھتا ہوں آپ میں. اوہ. کتنی بڑی بات ہے یہ. بے شک. بے کیونکہ شک. اپنوں کے آگے انسان ننگا ہوتا ہے. دنیا میں جی. چاہے وہ وہی نانک والی بات کہ نانک آسمانہ تے اداڑیاں مارنے تو جڑا کار بیٹھا سی انہیں تو پڑھیا ہی نہیں. جی. تو اندر کے معاملات جو ہیں جیسے بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، وہ آپ کی صحیح عکاسی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. تو جب جی. ہماری بیوی بتاتی ہے ہمارے متعلق تو رو پڑتی ہے. اوہ. اندر کے معاملات جو ہے نا، کیونکہ گھر میں ننگا ہو جاتا ہے آدمی، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو ہم نے اندر کے معاملات خدا سے ٹھیک کرنے ہیں
تاکہ ہمیں پھر کسی جہانوں کی پرواہ نہ رہے، نہ کسی جنت کی پرواہ، نہ کوہ مکان کی پرواہ، کیونکہ میرے اندر کا نور جو ہے روح کا، وہ بتا رہا ہے جہانوں کے اندر کہ جو آ رہا ہے تم اسے روک نہیں سکتے. واہ بے شک جانتے، وہ تم روک نہیں، تمہارا اختیار ہی نہیں ہے جی. اس شخص پہ بے جو شک آ رہا ہے اس پہ نہ خدا کا قانون لاگو ہوتا ہے، نہ فرشتوں کا، اور نہ کسی کے جہانوں کا. ہاں؟ تو وہ میں گزر جاتا ہوں، کوئی مجھے پسند کرے یا نہ کرے، کوئی نبی کرے پسند نہ کرے، کوئی مخلوق کرے نہ کرے، لیکن مجھے تو نہیں روک سکتے. ہاں؟ کیونکہ کیا کوئی خدا کے نور کو بھی روکے گا؟ ہاں؟ تو خدا کو کسی کی پرواہ نہیں. خدا کہتے ہیں میں اپنے دل کے جو انگنت پڑھتے ہیں کسی مخلوق کے، میں ایک ہی نگاہ میں جھانک کر دیکھ لیتا ہوں کہ وہ اپنا ہے یا پرایا ہے. واہ اپنا ہی ہو کے سہے دکھ پرائے، میں دیکھ لیتا ہوں. مجھے کسی مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آگے فرشتے بتائیں. ہاں اس نے نظام رکھا ہوا ہے. سوری میں چائے کا گھوڑی پی لوں، ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے. جی اس نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس نظام کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک مخلوقات بنائی اس نے کہ کوئی دل ہوگا جو پیار کرے گا تو وہ قوم مکان سے آگے آ جائے گا. لیکن حقیقت اور سچ یہ ہے کہ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی ضرورت ہے جی. بے شک اگر یہ کریں بحث و مباحثہ جیسے دہریہ کرتے ہیں اور کہ میں نہیں چاہتا خدا کو، تو خدا کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے محمد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں ہی ہے، جو خدا سے ملنا پسند نہیں کرتا خدا بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا. تو واہ ان چیزوں پہ جب انسان دھیان کرتا ہے گہرائی سے، تو اسے ساری مخلوقوں میں کوئی بھی اپنا نظر نہیں آتا سوائے ایک خدائے واحد کے. تو بے شک تو وہ عیسیٰ کہتے ہیں نکودیمس کو، تو مجھے نیک اور مقدس اور پاک کیوں کہتا ہے؟ پھر کہتے ہیں، پہلے تو اپنا انکار کرتے تھے، پھر کہتے ہیں کوئی بھی نیک نہیں، اور پھر کہتے ہیں سوائے ایک خدائے واحد کے. بے شک ہے نا وہاں پہ کہ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے، باپ کے اور میرے. تو بات ہم بھی مان جاتے، کہتا تو صحیح ہے. جی جی تو پیچھے سے پھر وہ عیسیٰ کا ڈیٹا بھی صاف کرنا تھا انہوں نے. چار اتاری کتابیں ایک اتارا، مذہب کی تشریح یہ ہے کہ 4 اتاری کتابیں اور ایک اتارا ڈنڈا. جی کہ نہیں مانتے تو میں دھرمالہ بھی کرتا رہوں گا میں. تو یہ ہے سب، اس کو غور کرنا ہے. تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ ہائے ہائے، کوئی نیک نہیں زمین و آسمان میں. پھر کہتا نا آگے، اگر اتنا ہی بڑا بیٹا تھا، بس ایک باپ نیک ہے اور ایک میں نیک ہوں، تو پھر ہم بھی مان جاتے ہیں. وہاں کا سوائے ایک ہی ہے نا جو دھوکہ نہیں کھاتا، جو کسی کے اثر میں نہیں آتا، کوئی نبی ہو یا فرشتہ ہو کوئی اور مخلوق ہو، سب اس کے حضور جھک جاتے ہیں. تو ہم اس کے حضور جھکیں گے تاکہ ہمارے معاملات جب اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر سارے جہانوں میں کسی کی کیا پرواہ. بے شک مجھے یہ غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ،
میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. واہ، واہ. اچھا آپ سوال کر لیں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہم برادر عاصم چٹا صاحب سے درخواست کرتے ہیں حضور. جی انہیں ایک روحانی مشاہدہ ہوا تھا نبی محمد عربی صاحب اور ان کے اصحاب میں سے ابو بکر صدیق صاحب کا. اچھا تو عاصم چٹا صاحب اگر آپ بتانا چاہیں حضور کے گوش گزار کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. جی چٹھا صاحب. حضور بس یہ ایسا ہے کہ یہ لوگ سنیں گے تو میرے خلاف بھی ہو جائیں گے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے خدا دیکھیں کی نا دنیا میں. وہی آگے نا 2 باتیں کر دی آپ بس ٹھیک ہے جی، نے، ہے نا. آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے کہ مجھے ایک پرواہ نہیں بات ہے، بس مجھے پرواہ نہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. عبادت جو ہے اس کا جو عروج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا مشاہدہ ہو تو ہم اسے انسانوں کے آگے پیش کر دیں تاکہ انسانیت کا بھلا ہو جائے. جی 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 بالکل. لا خلاق لا وہ بات کی بات دیکھیں گے تو بیان کیجیے. حضور یہ 2 راتوں کا پہلے کا واقعہ ہے. اچھا تو میں نے الارم لگایا ہوا تھا. آج کل میں کبھی کبھی 1 بجے اٹھ جاتا ہوں رات کو، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 1 بجے الزبتھ صاحبہ دعا کرتی ہیں، ساتھ میں اور بھی لوگ آ جاتے ہیں تو وہ میں اس دعا میں شامل ہوتا ہوں جی کبھی کبھی. تو الارم لگا ہوا تھا. ابھی الارم بجنے کے 4 منٹ پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک دم خواب میں ایسا لگا جیسے میری روح پہنچی ایک مقام پہ جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پہلے خلیفہ اور ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں اچھا. اور دونوں کسی دیوار کے نیچے دبے ہوئے ہیں، شاید یا کوئی مڈ ان کے اوپر بھی گرا ہوا ہے، مڈ ہے گارا وغیرہ ان کے اوپر. آرام سے اور آرام سے. میری اردو بڑی کمزور ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ. آپ نے تو چھکم چھک ریل چلا دی تیز کا. تھوڑا سا بیچ میں وقفہ. ہاں جی کیا تھا میری روح ایسے مقام پہ پہنچی کہ کیا تھا جہاں پہ یہ دونوں لوگ نہیں کیا موجود تھا تھے. دونوں لیٹے ہوئے یہاں تک سمجھ آئی. اس کے بعد کیا تھا؟ دونوں لیٹے ہوئے تھے اور کسی دیوار کے نیچے دبے ہوئے تھے. دیوار گارے کی تھی، ان اچھا کے منہ بھی کالے تھے، بیچ میں سپاٹس تھے، کہیں کہیں وائٹ سپاٹ تھا ہلکا ہلکا، اچھا. لیکن زیادہ کالخ تھی. کالا گارا تھا ارے دونوں کے منہ میں اور جیسے دیوار کے نیچے دھسے ہوں. ہوں. تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور محمد صلی اللہ تو خاموش تھے. حضرت ابو بکر سے میں نے سوال کیا کہ آپ کے دور میں مسلمان کیوں اتنے گندے ہو گئے کہ ہوں. آپ سے آگے وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، بعد میں پھر وعدہ خلافی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے پھر قتل و غارت کی، اتنا طرح خون خرابہ ہوا. تو آگے سے انہوں نے جواب نہیں دیا، بس سر ہلاتے رہے. میں یہ سوال پوچھتے پوچھتے پھر میری ایک دم آنکھ کھل سب گئی. کون ہلاتا رہا، ابو بکر یا محمد صاحب؟ وہ تو خاموش رہے، یہ ابو بکر صاحب سر ابو ہلاتے رہے. بکر ہلاتے رہے. اچھا. تو بس پھر میری آنکھ کھل گئی. پھر میں بڑا خوش ہوا کہ ہستیوں سے ملا، لیکن مجھے دکھ بڑا ہوا کہ میں نے کس حال میں ان کی روحیں دیکھی ہیں. بس مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ خدا نے مجھے ایک نظارہ کرایا اور بڑے عرصے بعد کرایا. اس سے پہلے جب خدا کے نور مجھے نظر آئے تھے، گولڈن نور اور نیلے نور، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی روح بھی موجود تھی اس مشاہدے میں. تو یہ بہت عرصے بعد یہ مشاہدہ ہوا جب میں نے اب وعدہ کر لیا کہ میں گھر والوں سے لڑوں گا نہیں، مار کٹائی نہیں کروں گا، آپس میں فسادات نہیں کروں گا. تب سے خدا تعالیٰ مجھے اور روحانیت میں لے آئے گا آگے. مجھے پتا ہے آپ نے اسی لیے مجھے حکم دیا ہے. میں نے ایکچولی حکم نہیں دیا تھا، میں نے دعا بھی کی تھی آپ کے لیے. جزاک اللہ سر، تھینک یو حضور، تھینک یو سو مچ. اچھا یہ جو موتی آپ لے کے آئے نا چٹا صاحب، یہ تو آپ نے کمال کر دیا، واہ. کمال ہی کر دیا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بتاؤں گا، یہ تو پھر اپنی روح پہ ظلم کر جائیں گے. تو یہ ایسا موتی لے آئے ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا نا ابو بکر صاحب کو، محمد صاحب تو خاموش رہے. آپ کے سوال میں ہی آپ کا ہاں جواب، جی ہاں جی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب مل گیا کہ محمد صاحب بھی خاموش جی تھے جی جی. اور ابو بکر کے بھی سر جھکا رہے تھے. تو یہ جو دیوار ہے اس کے اندر اوپر پڑی ہوئی تھی، دھس گئے. وہ یہ ہے بائبل کا ایک فکر ہے، پہلے میں وہ بتا دوں آپ کو کہ تو جو بوئے گا وہ کیا ہے تھا، جو تو بوئے گا کاٹے گا جی. وہ تو کاٹے گا. اور پھر محمد صاحب کی حدیث بھی ہے، انما اموال بالنیات، تو جو کرے گا تیری نیت کو سے پتہ لگے گا روح کی دنیا میں تو نے کیا کیا کیا، کیا کیا گول پھر کیا. میں نے حضور اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ باتیں بتائیں
انہوں نے مجھے الٹا برا بلا کہا, انہوں نے یقین نہیں کیا. ان کو نہیں بتانی تھی. یہاں بتائیں جو خدا والے ہیں پلیز. ایک دانش مند یہ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں پہ بیان کرنی ہے اور کہاں پہ بیان نہیں کرنی. نہیں کیا. آج جب بتائیں گے تو یہاں خدا والے بیٹھے ہوئے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ جہاں پر مردار ہوں گے وہاں پر گدھ بھی ہوں گے. پتہ بے لگا؟ شک. میں مطلب سمجھا. اسرائیلی کہتے تھے ہم خدا کے بیٹے ہیں اور ہم تو بہت نزدیک ہیں خدا کے. اور عیسیٰ کہتے تھے میں بیماروں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. تھکاوٹ ہوئی ہے حضرت صاحب؟ جی حضور حافظ نہیں. آئی ایم فریش. اچھا اچھا. تو عیسیٰ کہتے تھے میں بیماروں کے لیے آیا ہوں, مرداروں کے لیے آیا ہوں. اسرائیلی کہتے تھے کہ ہم تو بالکل صحت مند ہیں. تو عیسیٰ ابن زکریا یہ کہتے ہیں کیونکہ تم نے گواہی دی کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, اصل میں تم مردار ہو. وہ اپنی روحانیت سے بتا رہے. جی. تم بیمار ہو تو روح کی دنیا میں تمہاری خیر نہیں ہے. وہاں گدھ کھائیں گے تمہیں. مطلب گدھ کھائیں گے تمہیں کیا مراد؟ کہ وہاں تم اندھیروں کی دنیا میں جاؤ گے جہاں پہ گدھ بیٹھے ہوں گے. یہ ہے. تو مجھے تو اس آپ کے خواب سے چترا صاحب اور بہت سی باتیں پہلے ہی پتہ تھیں. تو وہ میں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں محمد صاحب کی. ابھی 3 کتابیں تو یہ آ گئی نا کہ گریٹسٹ امنگ آف دی پروفٹ, یہ توحید کے معاملات میں نبیوں میں سب سے کمال ہے. تو میں نے وہ جرم محمد صاحب کی تو وہ پیغام میں نے لکھ دی ہے. تو اب تو گنجائش نہیں, لیکن جو خدا نے آپ کو دکھایا یہ بڑا کمال ہے. تو اچھا کیا آپ نے بیان کر دیا, اور جو بیان کیا اب جو کوئی مخالف ہو یا نہ ہو, چلو آپ نے وہاں کر دیا وہ صحیح نہیں تھا, یہاں کر دیا. تو یہ پیغام یہ ویڈیو آنے والے خدا والوں کے لیے ایک اچھی مثال بن جائے. بے شک. تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے, کہاں کرنی کہاں نہیں کرنی. اب میں جا کے سیدھا ہی مسجد میں یا اپنے والوں گھر والوں جو مجھے پہلے نہیں یقین رکھتے بتاؤں تو آ بیل مجھے مار. کیا خیال ہے جی آپ کا عطا صاحب؟ جی حضور بے اب شک. اب یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تو ان میں تو کوئی آپ کو نہیں مارے گا. یہ تو آئے ہی تلاش کے لیے. بے شک. اور اگر غلط نیت رکھتے ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ ہے؟ خدا کی ذات جو ہے وہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ ان کو پکڑنے کے لیے. واہ. تو بے شک. عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں, جی بالکل حضور, بالکل حضور. عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو. پھینکو گے تو وہ روند کر تمہیں مار دیں گے. تو جہاں آپ نے پھینکے ہیں پہلے وہ تو پہلے خلاف ہے آپ کے, تو وہاں پھینکے کہ جو لوگ قدر و قیمت کا احساس ہو جائے انہیں. لیکن میری تعلیمات مختلف ہے. میں کہتا ہوں سانپوں کے آگے پھینکو, سوروں کے آگے پھینکو, ہر جگہ پھینکو. واہ. تمہارا کام نہیں ہے کہ پھل کہاں سے آئے گا. ہے جی وہ کیا ہے جی وہ پنجابی کا کہ جی. میں مالی دا کام پانی لانا جی. مالی دا کم پانی دے, مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے جی. آوے. تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے جانا لاوے. ہاں جی. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دینی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ. اس لیے صوفی احتیاط بڑی کرتے تھے کہ
جہاں کوئی اہل دل ملتا تھا، صوفی کے متعلق مشہور ہے، جہاں کوئی دل والا ملتا تھا اس سے اپنے دل کی بات کہہ دیتے تھے. دیکھا نہیں وہ منصور بن حلاج نے کیا کہا تھا؟ اس کی باتوں کو بار بار. اچھا اس کی کتابیں یہاں فرانس میوزیم میں ہیں، اور میں نے اس کے کچھ اقتباسات پڑھے ہیں، کمال ہے اس کے. وہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے یہ مامون رشید اور یہ جو تھے اللہ باللہ خلیفہ، اس نے یہی تو کہا تھا کہ 400 نبی ہیں لیکن حق کی بات تیرے حضور کوئی نہیں کرے گا، سب ڈرتے ہیں. اس نے کہا کہ تو نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا تو میری طرح کا بشر ہے، میں تو اسے کیا ڈروں. پھر اس سے بھی زیادہ صوفی بھی کہتے ہیں، بہت سے صوفی اس بات سے منصور بن حلاج سے دور ہو گئے. تو وہ جو بغداد میں خلیفہ تھا اس نے کہا اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے قرآن تو میں روز لکھ سکتا ہوں. اب اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس کا صفایا کر دیا. ٹھیک ہے، 400 میں سے ایک نکلا. تو جب میں فرانس میں گیا، میں بیٹھا، اس کے کچھ اقتباسات پڑھے میں نے. ہائے ہائے کمال ہے کہ انسان صبر کے پہاڑ طے کر لیتا ہے، شجاعت کے طے کر لیتا ہے، سخاوت کے طے کر لیتا ہے، صداقت کے طے کر لیتا ہے، قربانیوں کے پہاڑ پہ جا کے اپنے جھنڈے لگا دیتا ہے. اور وہ بتاتے جا رہے منصور، لیکن اپنی عمر ضائع کر دیتا ہے ان کاموں میں. کمال ہو گئی. ہاں جی، قرآن کہہ رہا ہے ادھر کہ ان کو درجات ملیں گے جب وہ جائیں گے جنتوں میں، کہ یہ قربانی والوں کی دنیا ہے، یہ شجاعت والوں کی دنیا ہے. یہ خدا، یہ دنیا جو ہے روزے والوں کی ہے، نمازوں والوں کی ہے، جن کے ایمان اور عمل تھے. یہ جو ہے توکل والوں کی ہے، فلاں 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 فلاں، ان کی ہوں گی جنتیں. اور مسعود بن حلاج کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. آئے ہائے بے شک تو جی قرآن کے خلاف بات ہو گئی نا. بالکل. قرآن ایک کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت ضائع کر دیا. اب تجھے دوسری زندگی کب ملے گی کہ تو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر جائے؟ اب تو تیری زندگی ضائع کر دی ہے جی. اب دوسری زندگی تجھے کہاں ملے گی؟ تو آپ اندازہ لگا لیں، اگر ان صوفیوں کو کھل کر موقع مل جاتا تو اسلام کی دنیا بدل دیتی. جی بے شک. دنیا بدل دیتے کہ میری دنیا بدل گئی. اگر ان کو موقع مل جاتا یا اپنے وقت میں یہ ہجرت کر جاتے، کیونکہ خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، بڑی پھیلی ہوئی ہے. تو میں نے ہجرت کی تو خدا نے مجھے مواقع بھی دے دی. بے شک. میں میں بیٹھا رہتا ہوں وہیں، جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے عطر کی بات کرتے ہیں تو پھر بے شک. تو قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہے نئی دنیا کے اندر غم بھی نیا دیتے ہیں. واہ واہ. سمجھے کہ بات؟ بے شک. ہر نئی دنیا میں ہم غم بھی نیا دیتے ہیں، ہم تنہائی بھی نہیں دیتے ہیں، ہم خالی پن بھی نیا دیتے ہیں.
हाय हाय वाह ताकि वाह उस अपने मुहिब को इतना खाली कर दें कि उसके अंदर सिवाय मेरे कुछ रह ना जाए, वाह, ताकि बेशक मैं अपना भी तख्त उधर जमाऊं और वहां से आवाज आती है अनल हक, मैं हूं, मैं हूं। तो मेरे बच्चे बयान करते हैं, अब्बा जान जब खुदा का नूर निकल के जा रहा था मैं तो समझा मैं मर गया उससे। वो क्या है, छेती आई वे रकीबा, नहीं तो मैं मर गई, तेरा इश्क वाह, आया करके थैया थैया, समझे कि नहीं। वाह, अब्बा जान मैं तो क्या, और वो नूर निकलता ही जा रहा था मेरे कमरे से नूर निकलता जा रहा है। वो सामने बड़ा वो था, क्या कहते हैं, हॉल था, सितारों की रात थी। तो कहता वो नूर निकलता जा रहा है और सितारों को पार करता जा रहा वाह, वाह, है, सितारों से आगे जहां होती है, अभी इश्क के इम्तिहान होती है। और तो प्यारे वो जब नई नई दुनिया देता है तो नए नए गम भी दे देता है, लेकिन इस रात की तन्हाई, इस गम की तन्हाई से घबराने वालों, इसी रात की आगोश में सवेरा बेशक बेशक है। इतनी मुसीबतें डाल देता है, इतने बोझ डाल देता है कि फिर वो मुड़ के देखता है इंसान, जो खुदा का हो गया हो उसे फिर खबर होती है ये तो सारी मोहब्बत का बोझ था जो मैं उठाए उठाए फिरता था। वाह, वाह, तो वो पता नहीं कौन थे वो, हमारे मानने वाले थे या कोई गैर थे। वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अतर चिराग जला रहे हैं चर्चों में, है। जी हुजूर, हाँ वो थोड़ा सा याद रह गया। जी तो बड़ी बात है ये ईसा से भी चिराग नहीं जल सके। तो देखा कि वो कहता मैं बड़ा हैरान हूँ कि अतर जला रहे हैं चिराग। तो अब अतर की तकदीर में क्या है वो सिर्फ खुदा जानता है। बेशक जैसे मोहम्मद साहब ने ख्वाब देखी कि इब्ने हशाम, इनका नाम बिगाड़ के मुसलमानों ने रख दिया था अबू जहल, अबू जहल। जी तो मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने देखा कि इब्ने हशाम इस्लाम ले आया, लेकिन अबू जहल इस्लाम नहीं लेके आया, उसका बेटा इस्लाम लेके आया। जी अगर ये चिराग ना जल सके अतर से तो क्या हुआ, इसकी जुर्रियत में औलाद में से कोई होगा जो ये चिराग जलाएगा, वाह, इसका कोई बेटा होगा जो वाह, पैदा ही वहां हुआ, जो चुनी हुई कौम है। न जाने वो कितने चिराग जला जाएगी यूरोप में, है। और हम वाह, देखते हैं, हम देखते हैं। आमीन आमीन तो मैंने देखा कि एक बयान करता हूँ मुशाहिदा, ये बच्चा था कोई 5 साल का, जोएल, जोएल जानते हो ना जोएल को, जिसका काला रंग है। जी हुजूर, वो कहता है मैं खेल रहा था बाग के अंदर, बावन हाउस में वो रहते थे। तो मैं खेल रहा था तो मैंने देखा कि ईसा इब्ने जकरिया है और क्रॉस पे चढ़े, लांती वाह, पे चढ़े। तो इसके नजदीक आके कहते कि ए जोएल, मुझे इस क्रॉस पे से रिहाई दे दे, ये जो लांती लकड़ी है। 5 साल के बच्चे को। अच्छा अब इनकी नस्ल में, कालों की नस्ल में से क्यों, जब ईसा ने जकरिया वो लकड़ी को उठा के खोपड़ी के मुकाम पे जा रहे थे जहां पे उनको क्रॉस किया गया, जी तो लाते कब कबारी थी और कई दफा की थी। अच्छा वहां किसी की हिम्मत नहीं थी
نہ اپنوں کی نہ ان ہواریوں کی ماننے والوں کی کہ ذرا آگے چڑھ کے مدد کرتے. ان کو پتا تھا جو آگے گیا اس کی خیر نہیں ہے. اچھا، لیکن ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام سائمن تھا, وہ تو ماننے والا بھی نہیں تھا. وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا دیکھا کہ عیسیٰ بن مریم کی لاتیں کانپ رہی, تو اس نے کراس اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا. ہائے. تو عیسیٰ نے جو اس سے کہا دیکھ کر وہ بائبل میں نہیں ہے. عیسیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا, سائمن تو نے میرا کراس اٹھا کے کچھ لہموں کے لیے میرا بوجھ ہلکا کیا ہے, تو افریقہ میں سے بھی کوئی مسیح آئے گا. ہائے ہائے. اوئے ہوئے. تو اب میں بتاتا ہوں کہ جب یہ بچہ تھا اور وہ اپارٹمنٹ ہوتے نا یہاں, ایوان صاحب کو پتا ہوگا, تو وہ باغیچے بھی ہوتے باہر, جی، تو وہاں کہہ رہا تھا. تو اے جوئل, اب جوئل نام جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. کہا, اے جوئل مجھے اس لانتی لکڑی سے رہائی دلا. تو اس کی ماں نے مجھے بتایا. اب دیکھو عقل کیا کہتی ہے اور خدا کی آواز کیا کہتی ہے. آیا دیکھا نہیں, وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل منہ ہے باہم, کیا ہو میں تو بھول گیا. عقل حیران ہے منہ بہم, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل ہے میں تماشا لب بہم. تو عقل میری یہ کہتی تھی کہ اس جوئل میں جو کالا ہے اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مسیح بن سکے. عقل بتا رہی مجھے اس میں وہ جو صلاحیتیں چاہیے مسیح بننے کی, وہ میری عقل کہہ رہی ہے. تو میں سوچتا تھا حکمت, لیکن خدا نے دکھائی دیا جو تیری عقل کہہ رہی یہ وہ نہیں جو تو دیکھتا ہے. ہائے ہائے. وہ دکھایا گیا, میں بتا, میں نے دیکھا کہ اس کی ذریعت سے, جوئل سے, ایک بچہ پیدا ہوا لڑکا, اور میں نے آسمان پھٹا دیکھا, آوازیں گونجی کہ افریقہ کا مسیح آ گیا آ گیا. تو میں کہہ رہا ہوں آسمان پڑا. اب خدا مجھے بھی بتا رہا ہے عقلیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہائے اس کے فیصلوں کو, کالا انی عالم ما لا تعلمون, وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو آسمان پھٹا, واضح مسیح جا رہا ہے, مسیح جا رہا ہے افریقہ کی طرف. تو میں نے کہا میں بھی دیکھوں. تو جہاں میں رہتا ہوں وہیں میں نے دیکھا کہ ایک مکان ہے, تو لوگ افریقہ کے آ کے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ مسیح کو دیکھیں, مسیح کو. اور آواز ایسی تھی کہ اب مسیح جا رہا ہے افریقہ کی طرف. تو میں بھی گیا, میں لائن پہ تو نہیں لگا, میں لائن میں تو نہیں لگا, لیکن میں جب پہنچا تو انہوں نے مجھے راستہ دے دیا. تو میں نے کہا میں بھی دیکھوں مسیح کو. تو مسیح کو دیکھنے کے راستے میں اس جوئل سے ملاقات ہو گئی, جسے 5 سال کی عمر میں کہا تھا, اے جوئل میرا بوجھ اٹھا اور مجھے رہائی دے دے. میں نے اس سے کہا, یہ بھی بیٹا ہی ہے میرا. جی، تو میں نے اس سے کہا, جوئل میں نے سنا یہاں ایک بچہ ہے اور آسمان کھلا ہے اور کہہ رہی کہ افریقہ کا مسیح آ گیا. تو جوئل نے کہا, ہاں وہ اس کمرے میں ہے.
تو جوائل بھی میرے ساتھ ساتھ تھا. اس کو میں جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نزدیک کیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. چاہا تھا ہمارا ساتھ نہ چھوٹے, ہاتھوں سے میرے تیرا ہاتھ نہ چھوٹے. اس نے ایسے کر کے بچہ تھا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہاں تو مسیح تھا. میں نے یہ واضح سنی آسمانوں سے بھی, اور یہاں کالے بھی کھڑے ہوئے تھے. تو اس کا باپ جو جوائل تھا جو ابھی مشن میں ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی اور نہیں ہے, یہی ہے. تو مجھے پھر آسمان سے آواز سنائی دی کہ تم مسیح سے ہی مل رہے. جن نے تیرے ہاتھ پکڑے ہیں نا کہ تیرا ساتھ نہ چھوٹے, ہاتھوں سے تیرے میرا ہاتھ نہ چھوٹے. یہی تو ہے وہ مسیح. تو جو میری عقل بتاتی تھی کہ جوائل میں صلاحیتیں نہیں ہے عیسیٰ کی, مسیح کی, وہ خدا نے مجھے مشاہدے میں دکھا دیا کہ کبھی باپ جوائل کا دکھایا گیا تھا, لیکن وہ جو نبوت تھی وہ بیٹے پہ جا کے پوری گئی. خواب دکھائی گئی تھی ابن حشام ابو جہل کی کہ وہ مسلمان ہوئے. وہ مسلمان نہیں ہوا, لیکن عبد الرحمان یہ مسلمان, اور کیسا مسلمان ہوا یہ عبد الرحمان خود ہی بیان کرتے ہیں. میں یہ بھی بات کھول, یہ مسلمان ہوئے ابو جہل کے, ابن حشام کے, نام بگاڑ کے کیا کہتا ہے, ابن حشام جنہیں ابو جہل کہتے ہیں. تو یہ ان کے برخودار اسلام لے کے آئے. تو ایک دن جنگل میں نے دیکھا کہ ایک شخص روح آئی ہے, اس پہ نور ہے, نور جھلمل کر رہا ہے. تو نزدیک آیا تو بڑے محبت اور بے قراری سے مجھے چمٹے گیا محبت ہے. تو میں نے کہا تو کون؟ پھر اس نے بتایا کہ میرا باپ ابن حشام جسے ابو جہل بھی کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں وہاں پہ کہ بہت سے صحابہ جو وعدہ دیا تھا کہ جبرائیل نے کہ میں انہیں جنت میں پہنچا دوں گا, لیکن باقی کی گارنٹی نہیں میری, بس اتنا ہی کہا تھا ہاں میں انہیں پہنچا دوں گا. تو یہ عبد الرحمان کہتے ہیں صحابہ اور میں ہم سب گئے, لیکن 48 گھنٹوں میں جتنے صحابہ تھے ان کی چھٹی کرا دی. کہا گیا کہ یہ امریگیٹ نہیں ہوتا, امریگیشن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتے اس ماحول میں. تو 180 کی رفتار سے گاڑی گئی, 190 کی رفتار سے باندھ کر دی. تو میں نے کہا کتنے پھر وہ مائیگرنٹ ہوئے ہیں اس ماحول میں فردوس میں. تو وہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمان میں صرف ایک ہی تھا. ہائے میں نے کہا تو وہ دوسرے کہاں گئے, ابو بکر عمر یہ سارے صحابہ, کام سب کی چھٹی کرا دی, جاؤ نیچے. تو پیارے روح کی دنیا کے راز نہ پوچھو, لیکن جس پہ خدا کھول دیتا ہے. تو کہا میں ایک ہی تھا جو ایڈجسٹمنٹ کر گیا جنت کے ماحول میں. دیکھا, تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں انہوں نے کہا بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. جیسے مسلمان مجھے کہتے ہیں جی, جیسے میرے ماننے والے جی وہ تو یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں وہی بات عیسیٰ کی کہ یہ اندھے ہیں,
ان کی روحانی سے مری ہوئی ہے. عیسیٰ نے بھی کہا یہ تو اندھے ہیں، مردار ہیں، جو مرضی کہتے رہے. جو یہ بات کرتے ہیں وہ کتابی بات کرتے ہیں. آسمانی بات جو ہے وہ کتابی بات نہیں کرتا، وہ بے شک آسمانوں کی بات کرتا ہے. یہ جو ہے یہ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں. تو خدا کہتا ہے میں فرق کر دیتا ہوں زمینی والوں کی جو علم ہے اور آسمان والوں کے جو علم ہے. تو دیکھا نہیں وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں بڑی نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن غالباً جو میرا علم بتاتا ہے مشاہدے کا اور جو قرآن بیان کرتا ہے ایک کے متعلق کرتا ہے، بل رفع اللہ علیہ، ہم نے ایک کو اٹھایا تھا آسمانوں پہ اپنی جگہ. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ محمد صاحب تھے، وہ کہتا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم تھا. واہ، جی حضور. چھٹے سپارے میں وقولی وکفرہم علی مریم بہتانا عظیما، یہاں سے شروع ہوتا ہے سارا. تو ہماری تو بھائی عربی گئی ہے کہ یہاں سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بہتان بازی جو کرتے تھے یہ زمینی لوگ تھے، کرتے میں ٹھوک لگا کے کہ رب نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو پھر میں دیکھ لیتا. وقولہم وکفرہم علی مریم بہتانا عظیما، اپنی عقلوں سے باتیں کر رہے ہیں، زن پہ باتیں کر رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے یہ ساری زن پہ باتیں کر رہے ہیں، نہ اسے میں نے قتل ہونے دیا، نہ میں نے اسے اپنا کیا کہتے ہیں سولی پہ چڑھوایا. تو اب اطہر صاحب میں آپ سے یہ بات کروں کہ اطہر صاحب آپ کے ابا جان سولی پہ چڑھے تھے یا قتل ہوئے تھے؟ تو آپ مجھ سے جی حضور کیا بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی موتیں ہیں. جی حضور، بے شک. حضور کیا بات کر رہے جی ہیں، نہ سولی پہ چڑھا نہ قتل ہوا. تو اس کے علاوہ بھی کئی موتیں ہیں جس سے انسان مر جاتا ہے. اس بات کا قرآن انکار کر رہے ہیں کہ زن جی پہ باتیں کر رہے ہیں. آئے نا کوئی اور یہ کہہ کہ خدا نے مجھے بتایا ہے، بھائی میں آیا، میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ بے شک کائنات کا خالق کہتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ جو ہے وہ ابن زکری ہے. بے شک. اور میں نے کیا چھپ کے ٹھوک کے میں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ، یہ جسے تم اللہ تعالیٰ کہتے ہو اور جسے ہم اپنا باپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. جب اس نے کہا مجھے، وہ تو بعد میں آئے نا جبرائیل اور زکریا اور بی بی مریم اور سارے اور عیسیٰ، انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. یہ تو بعد میں گواہیاں تھی، اگر نہ بھی دیتے تو میں ان کی گواہیاں تھوڑی مانتا، میں تو وہ بات ماننی جو خدا کہہ رہے ہیں. واہ، بے شک. تو یہ ہے. اچھا آپ سوال کر لیں، کیونکہ جی حضور، بہت شکریہ. آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو میں کہیں سے کہیں نہ چلا جاؤں. واہ. ہاں تو جی حضور، بہت شکریہ. وان صاحب خدا کی سلامتی. جی آپ کیسے ہیں؟ اپنا مائک آن کرنا چاہیں، کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں تو بتائیے. شکریہ. جی خدا کا سلام. کچھ طبیعت رات کی خراب نہیں، گلا خراب، ٹھنڈ لگ گئی پھیپھڑوں کو، تو اس وجہ سے گلا خراب ہے کچھ. اچھا. تو بات تو کوئی نہیں، بس حضور یہ جو آپ لیکچر دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ زکریا تھا، تو جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو یہ سلسلہ سارا ہی ان کا نبیوں کا خراب ہو جاتا ہے، کوئی بھی نہیں بچتا. کوئی بھی نہیں بھائی. تو یہی غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں. آپ کی لال کتاب جو ہے نا دوستوں کو پڑھنی چاہیے، اسی میں ساری وضاحتیں ہیں. بس میں اتنا ہی کہوں گا، بولنے میں ذرا دشواری ہے، دعا کیجیے بس. ہاں دعا کریں گے. شکریہ. پتہ نہیں ہے والد صاحب، کمر میں تو میری بھی درد ہے اور گلا میرا بھی خراب ہے اور طبیعت بھی آپ تو حضور بولتے بہت ہے نا، میرے سے بولا نہیں جاتا. جی، اندر ہی بیٹھا، گرم ہے کمرہ لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگی. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں بولتا ہوں تو میری روح کی گاڑی ایسی چلتی ہے کہ اس کو تیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. واہ، ہاں، چارج ہو جاتی ہے نا.
ये वो गाड़ी है जो खुद ही चालू होती है। जी सही है। कई दफा मैं इतना बीमार था जी तो हमारी बीवी जो है उनकी तबीयत बड़ी अजीब है, सबको जी कंसल्ट किया तो कहा कि तबीयत तो तेरी बड़ी खराब है, एक छोटा सा वाद ही दे दे हमें। वो मैंने वाद किया, उनका पता नहीं मैंने 8-9 घंटे उनको लटका दिया वाद में। वो वाह। हाँ जी अपने भी आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, वाद के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। इसलिए जब गाड़ी चलती है ना तो बैटरी फिर चार्ज होती रहती है। हाँ बैठी चले गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह खुदा की जात जो है खुदा वाहिद आपको सेहत दे। सेहत कामला व अजला ता फरमाए। और मैं तो यही रात को भी दुआ करता रहा, बड़ी तबीयत खराब हो गई थी रात को, फिर यही नुस्खा इस्तेमाल किया जो खुदा से ही मुंसलिक है मेरा नुस्खा तो। हम्म, वाह। और एक होम्योपैथिक दवाई खाई और अब मैं बेहतर हूँ। जी एक दफा तो जायका चखा दिया खुदा ने, जब जी चेकअप कराने थे अस्पताल में और वो मशीन में वाह। देखा मैं खड़ा हाँ था, तो वो हाँ जी बिल्कुल, आप खड़े देखते ही रहे। लेकिन वो क्या आलम हुआ फिर। वो आलम, आए वो देखा ना जाए आए वो आलम तो। और मैं खुदा की वाह। कसम खा के कहता हूँ, अभी जब मैंने ये बात की जी तो जन्नत भी मेरी आंखों के सामने वाह ऐसे ही गुजर गई जैसे बादलों में से कोई बादल गुजर है। वाह। तो इमाम वाह। साहब आप जिंदा हो या जाए, हमारे रिश्ते तो खत्म। जरूर ये कायम ही रहेंगे इंशाल्लाह, आगे भी कायम रहेंगे इंशाल्लाह। चाहे मेंबरों को वो समझ ना लगे, जी मैं तो वहां आपसे और भी खुल के मिला करूंगा। यहाँ तो है ना पाबंदियां थोड़ी सी। नहीं, बेशक। कोई पाबंदियां नहीं है हजूर, हम डर है ही नहीं किसी बात का। तो मुझे ये एक रात को ख्याल आ रहा था, मैंने अतर प्रॉफिट का ये एक प्रोग्राम सुना वो कुरान वाले के साथ, तो बहुत लुत्फ आया, मजा आया। इन्होंने खुल के बात की वहां पे, निडर होके। जी और वो मान गया, वो आदमी बहुत उसके चर्चा है दुनिया में अब। तो वो मान गया कि आप ठीक कहते हैं, हम्म, लेकिन ये भी माना कि कोई हस्ती है जो इस कायनात को चलाती है। वाह इनकारी नहीं था वो। वाह जी वाह तो मुझे याद आता है कि अतर साहब ने पूछा कि वाह जब आप जंगल में गए तो आपने कहा कि यहाँ मुझे आपकी खुशबू आती है। है। तो मुझे वाह। याद आता है कि अतर साहब ने पूछा कि ये वो क्या मामला गुजरा। तो हम्म, मैंने कहा कि ये मामला तो हजूर से ही दरियाफ्त करना मुझे तो पता है। हम्म, वाह। 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 वाह तो वाह मुझे भाई क्या तो प्यारी बात की। तो अगर आप इजाजत दें, जी जैसे अहमदिया कहते हैं गुलाम अहमद की जय, मैं अतर साहब की नारा ना लगा दूं। अतर साहब, जरूर, बिल्कुल जी। वो प्रोग्राम शायद लोगों ने नहीं देखा, तो फिर कह रहे लेकिन थे मैं हम भी नारा लगाते अतर की जय है जी। अतर प्रॉफिट की जय। हाँ जी। खुदा की जय जी, मैं हुजूर की जय। मेरी जय तो रह गई पीछे। मैं तो खुदा की जय कराते कराते, वो क्या है, मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों, जी वाह। इश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता, सही बात है। वाह। इनकी जय हजूर कराते। आपने भी एमडीओ पे बड़ी रिसर्च की, उनके खुतबे सुनते रहे, नारे सुनते रहे, आपने बड़ी रिसर्च की एमडीओ पे। हाँ जी जी जी। तो चाहे गुलाम अहमद की जय हो जाए या ईसा की जय हो जाए, तो क्या हुआ अगर वो उसकी बगिया ना खिली खुदा की, तो फिर क्या हुआ। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली, क्या है? वाह। तेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिली, क्या है? तो चलो हम लगा देते हैं, नारा आए तो पाकिस्तान से ही है, जी बिल्कुल अतर सही। की जय। अतर प्रॉफिट की जय, अतर, अतर प्रॉफिट की जय। अतर, इसलिए कि खुल के बताया इन्होंने उनको कि आपने अपने नाम के साथ प्रॉफिट लिखा है। तो इन्होंने तस्दीक की कि हाँ मैं प्रॉफिट, मुझे खुदा ने बनाया है। हाँ जी। और मैंने ये टाइटल खुद नहीं लिया, मुझे अल्लाह ने दिया। और मैंने हजारों बार अपने खुदा का, अपने हम्म, सच्चे वालिदैन का दीदार किया है। हम्म, तो वो कहने लगे कि हाँ, हो सकता है आपने किया हो, हम्म, ये आपका मामला है, हम्म। लेकिन कोई हस्ती तो है जो हाँ, कायनात को चलाती कोई हस्ती तो है। है। इसका इसका इनकार नहीं किया उसने। ये
تو چٹرا صاحب آپ نعرہ لگائیں عطر کی جے نبی کی. یہاں چپ کرنے میں بیٹھا ہوا جے جے پروفٹ عطر کی جے. بے بے نہیں کرنا, میں جے کہہ رہا ہوں, آپ بے بے کہہ رہے ہیں. پروفٹ عطر کی جے جے کہہ رہا ہوں, بین کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں مرزا غلام احمد کی جائے, ہم کہتے ہیں عطر پرافٹ کی جائے جس نے کھل کے کہا کہ میں نبی ہوں. میں نے تو خود دیکھا کہ میں جنت میں ہوں تو ایک خدا بہت بڑا ٹریکٹر لے کے آیا جو جنت میں آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. تو میں خدا سے کہہ رہا ہوں جنت میں کہ یہ ٹریکٹر کس کو دوں. تو خدا نے کہا پہلا شخص جو اس وقت تجھے دیکھے گا نا, جو پہلا شخص سے سامنے آئے اس کو دینا ہے. تو جو پہلا شخص سامنے آیا وہ عطر ہے میرے سامنے. واہ جی. تو وہ تو آسمانوں سے بات کرتا تھا ٹریکٹر. تو پھر میں جان گیا کہ یہ ٹریکٹر عطر کو دینا چاہیے. تو عطر نے مجھے کہا حضور مجھے دے یہ ٹریکٹر, میں کھیتوں میں چلاؤں گا یہ. تو مجھے تو یہاں تک دکھایا گیا جب یہ آ جائیں گے تو ادھر ہی کافی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. ان کا خدا نے ان کو ایسا دیا ہے جہاں بھی ہوں گے یہ. تو لیکن ایک اور دیکھا کہ جب یہ بچہ, اس کا نام میرے نام پہ رکھا گیا ہے, بے شک. تو جب بچہ بڑا ہو رہا تھا تو اپنے باپ سے کہتا عطر سے اور اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ہر ہفتے مجھے حضور کے پاس لے. واہ واہ واہ. میں حضور سے پیار جو شعور پاتا گیا تو بس وہ بچہ جو ہے اس کا اتنا دل, وہ کہتا تھا تم جا رہے تو مجھے بھی لے. واہ. تو جیسے وہ جوئل کا بچہ مسیح بنے, اس کے لیے کیا کہتے ہیں افریقہ کے لیے, افریقہ کے لیے. جی حضور. تو یہ بچہ یہ بنے گا پورے یورپ کا مسیح, اور یہ سارے چرچوں میں یورپ کے خدا کی محبت کے چراغ جلاتے ہیں. واہ. دکھایا واہ. کہ پتہ جلائے, لیکن وہ آمین نبوت پوری ہوگی اس کے بچے کی. آمین. ہاں. اچھا, اور پوچھ لیں بھائی. تو یہ آمین حضور آمین. خدا یہ آپ کی حضور زبان مبارک کرے. ہاں جی, ایوان صاحب. جی میں خیال آ رہا تھا دل میں, جی ہم جو یہ زدینی آپ کو خدا تعالیٰ نے جرمنی منتخب کیا آپ کے لیے, تو ہمارے جو سلسلے یا ہمارا جو سارا یہ نظام چلے گا تو جرمنی کی ڈیموکریسی کے مطابق ہی چلے گا, جو ہاں رسم و رواج ہاں شریعتیں تو ختم ہوئیں. ہاں جی, لیکن میں تھوڑا سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ جی جو ڈیموکریسی اب ہے جمہوریت, جی ہر ملک کی اپنی جمہوریت ہے. صحیح. امریکہ بھی جمہوریت ہے جہاں اس کی خود غرضی پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. جی. روس کی اپنی جمہوریت ہے جہاں اس کو فائدے ملتے ہیں. یہ جمہوریت جو ہے یہ اصل اس کی پیدائش ہوگی 2060 اور 2080 میں جا بے کے شک. بچہ باہر ہے. اچھا, وہ جمہوریت جو ہوگی کہ ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں راتوں کی تنہائی میں, ہاں. وہ جمہوریت جو ہوگی وہ کامل ہوگی. لیکن خدا نے کہا, مثال دے دی خدا نے کہ یہ جمہوریت ہی ہے جو ویسٹرن اور یورپ میں ہے. اب قانون فرشتے نہیں بنائیں گے, انسان اپنی جمہوریت خود ہی بنائے گا اور آزادی کے لیے. واہ. تو یہ یہاں حضور یہ سبھی مل کے بنائیں گے, ہاں زدینی اور دوسرے سارے ہاں انسان, جی, ہاں جی, پورا دو یورپ. ہزار 2080 کے بعد. ہاں جی, کیونکہ اس وقت تلاش یہ تھی, وہ آپ نے ایک بات تو سنی ہوگی نا کہ ہر چیز خدا کے رنگ میں رنگی جائے گی. جی واہ. بے شک. تو رنگ میں رنگی جانا سے مراد یہ ہے کہ خدا کی محبت میں رنگی جائے گی, دل خدا کی محبت میں. تو جمہوریت میں یہ بڑی سٹرگل شروع ہوئی, انقلاب یہ آیا. میں آپ کو پیچھے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں.
ایک انقلاب آیا تھا جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا انقلاب یورپ میں، اسے ہم کہتے ہیں انلائٹمنٹ انقلاب، انلائٹمنٹ روشنی۔ وہ یہ تھا کہ جہاں بھی سائنس ہمیں لے کے جائے گی ٹیکنالوجی، ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو کیا پیدا ہوا یہاں پہ بچہ؟ مٹیریلزم پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، جی مٹیریلزم نے جنم لیا۔ اس لیے لوگ سائنس کو بہت مانتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بہت مانتے ہیں، میڈیسن کو بہت مانتے ہیں۔ یہ انقلاب آیا۔ اب 2080 میں جو انقلاب آیا تھا اسے بھی لوشتم کہا جائے گا، انلائٹمنٹ۔ وہ انقلاب یہ ہوگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خود انسان خدا سے مل سکتا ہے؟ تو اس وقت ہماری یونیورسٹیاں تھیں اور پکار کے لوگ کہتے تھے علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی یونیورسٹیوں میں جاؤ، خدا کو پانا ہے تو گاڈ یونیورسٹی میں۔ واہ، بس یہیں سے پھر وہ بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے جو میڈیسن کے بھی مسیحا تھے، سائنس کے بھی مسیحا تھے، ٹیکنالوجی کے بھی مسیحا تھے، لیکن وہ پہلے نبی تھے، بعد میں علم ان کو دیا ہے۔ واہ، پہلے وہ مادی تھے، پھر ہادی ہوئے، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو دریافت کی وہ تو آئنسٹائن بھی دریافت نہیں کر سکا۔ تو یہ جو نبی تھے آئے اس دور میں، یہ نبی پہلے تھے، سائنس کی دریافت کرنے والے بعد میں ہوئے۔ بے شک، اور کیسے ہوئے؟ یہ سائنس تو اندھی ہے، جیسے آئنسٹائن خود کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ اسپرچولیٹی، بغیر روحانیت کے اندھی، اور بغیر سائنس کے مذہب جو ہے وہ لنگڑا ہے، چلا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ تو وہ آئنسٹائن کہتا ہے، لیکن اصل کے اندر جو یہ زدینی آنے شروع ہوئے، انہوں نے ایک رات میں ہی وہ دریافت کر لیا جو سائنس 6000 سال میں دریافت نہیں کر سکی۔ انہوں نے ایک رات میں ہی میڈیسن میں انقلاب لیا ہے، وہ ایک رات میں ہی سائنس میں انقلاب لیا ہے، وہ ایک رات میں ہی ٹیکنالوجی میں انقلاب لیا ہے۔ تو جب ان سے انقلاب کا پوچھا گیا یہ کیسے ضیافت کیا، تو اس نے کہا میرا خدا سے ناتا ہے، واہ، مجھ پر اعلیٰ مخلوق اور فرشتے اور اعلیٰ اور خدا مجھ پر یہ علم کھولتا ہے۔ تو انہوں نے 6000 اندھوں کی طرح چلتے رہے، اور ادھر یہ لوگ آئے تو ایک رات میں وہ دریافت کر لیا جو 6000 سال میں۔ تو پھر یہ زدینیوں کا جو دور آئے گا اور جمہوریت کا، یہ حقیقی دور ہوگا۔ واہ، تو جو بوٹا ہم لگا رہے ہیں وہ تو طے ہو گیا ہے۔ بیٹی جو ہے یورپی پارلیمنٹ میں جائے، یہ کیا کہتے ہیں مذہبوں کی اسٹڈی کر چکی، ٹھیک ہے، جی تھیالوجی، اس کے پاس ڈگری ہے یونیورسٹی، جی، ایمن کے پاس ڈگری ہے، موسیس اب 2 سالوں میں پروفیسر بن جائے گا، بڑا قابل بچہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی قابلیت تو دیکھنے والی ہے۔ تو 4-5 بچے ایسے تیار کر دیے ہیں جو اس کے پروفیسر ہوتے ہی آن لائن یونیورسٹی کھولیں گے۔ کیا کھولیں گے؟ آن لائن یونیورسٹی۔ آن لائن، واہ، اچھا، بس وہ آن لائن یونیورسٹی سے ایک کو اسپیشلسٹ کر رہے ہیں، وہ جو جوائل ہے، وہ یہ آئی ٹی ٹی میں اسپیشلسٹ، بس وہ افریقہ یورپ کے پروگرام وہ بنائے گا، کیا کہتے ہیں سارے پروگرام۔ تو جو لوگ ہوں گے افریقہ میں، ایشیا میں، عرب کے اندر، جو لوگ اسٹڈی کرنا چاہیں گے یہ ڈاٹا کرے گا۔ تو پہلے آن یونیورسٹی بنائیں گے، آن لائن یونیورسٹی۔ جب 2-4 ہزار لوگ ہو جائیں گے تو پھر ہم
ایک یونیورسٹی بنائیں گے جو زمین خریدیں گے، لیکن اس میں ہمارا چیلنج یہ ہوگا سارے مذہب آ کے اپنی تعلیمات سے بتائیں کہ خدا ملتا کیسے۔ واہ، ہمیں منہ زبانی تڑاکو میرا باپ سلطان تھا، یہ بات نہیں کرنی۔ تو کون ہے؟ کیا اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ذرا ان لوگوں کو سامنے لے کے آؤ۔ تو وہاں کون ہوگا؟ سوائے ہمارے وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ واہ، وہاں تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے، میں ہوں نبی، ہائے ہائے مجھ سے پوچھو۔ تو یہ فرق ہوگا 2080 میں کہ جمہوریت کے اندر رنگ آئے گا پیار کا، بس وہ روحانیت جو ہے وہ سبجیکٹ ہو جائے گی، فائل بن جائے گی، اور روحانیت یہ جو جمہوریت ہے یہ آبجیکٹ بن جائے گی۔ اب جی، ہاں بے جی۔ شک، تو وہ 21ویں صدی جو ہے، نیشنل ڈیمنس نے کہا تھا یہ خدا کی صدی ہوگی، اس کے اختتام۔ واہ، اور یہ میں باتیں صرف منہ زبانی نہیں کر رہا، مجھے رب نے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ کہیں واہ، سمجھے یہ بندہ ایسے ہی بتا رہا ہے، مجھے تو خدا نے 10,000 گیارت لو جی میرے سامنے سے اب جنت جا رہی ہے، واہ، واہ، آسمانوں پہ سے جنت جا رہی ہے۔ اگر آپ کے سامنے خدا کی قسم نہ بیٹھا ہوتا تو یہی جسم پیچھے رہ جاتا، میں چلا گیا۔ واہ، خدا نے تو مجھے 10,000 11 تک، اوہ ہو، اس کے پیچھے ایک اور جنت آ رہی جیسے بادلوں کے پیچھے سے۔ واہ، ابھی میں 10,011 کا وہ اپنا منترا کروں گا تو وہ پیچھے سے اور دکھاتے رہیں گے۔ واہ، ہمارا منترا یہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ کا منترا کیا ہے، تو اس سے کہیں جی ہمارا منترا وہ ہے، وہ جو قرآن میں خدا کے الفاظ ہیں، قرآن کہہ رہا ہوں، ہمارے کیا کہتے ہیں لال کتاب میں، لال کتاب، جی سر، کہ میں الہی روح ہوں، جب کچھ نہ تھا تو میں تھا۔ واہ، یہ ہمارا منتر ہے۔ بے اس شک، منترے میں کوئی جتنا ڈوب گیا نہ جانے وہ کہاں سے کہاں جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے میرے ماننے والے ہیں، ہر رات کو دیکھ لیں کہ یہ منترا ہمارا ہے۔ اس کو آپ نے اردو میں کر دی ہے اطہر صاحب؟ جی حضور، اچھا، تو آسانی کر دیا۔ بس آپ دیکھ لیں کہ میں راتوں کو جب میں بس ہو جاتی تو میں اس کا منترا کرتا، واہ، واہ، جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو میں ہوں۔ ہائے ہائے، سارے جہانوں میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل اپنی سمت مقرر کرتے ہیں۔ وہاں جائیں گے جہاں میری منشا ہوگی۔ ہائے ہائے، تو آپ ہر رات کو کم سے کم ایک دفعہ وہ منترا وہ پڑھ لیا کریں، وہ بالکل سارے الفاظ خدا کے ہیں۔ بے شک۔ اچھا جی، جی حضور، ہم اپنے اگلے ممبر سے سوال پوچھنے سے پہلے حضور، میں ایک یہاں پر جی ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا جی، آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے ہی، کہ ابھی انسان کو انسان دشمنی جینے نہیں دیتی، آئے ابھی ابھی انسان کو انسان دشمنی جینے نہیں دیتی، الہی کیا جئیں آدم کشی جینے نہیں دیتی، آئے واہ جی واہ واہ، بھائی کیا ملے جب تک نہ تھے تم مجھ کو غم جینے نہ دیتا تھا، ملے جب تک نہ تم مجھ کو غم، جینے نہ دیتا تھا، ملے ہو اب تو ملنے کی خوشی جینے نہیں دیتی، آئے ہائے ملے ہو تو اب ملنے کی خوشی نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تمنا تمنا ہے کہ تجھ پہ عشرتوں کی بارشیں کر دوں، آئے تمنا، تمنا ہے کہ تجھ پہ عشرتوں کی بارشیں کر دوں، مگر مجھ کو یہ تیری بے رخی جینے نہیں دیتی۔ آئے ہائے، واہ واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ یہ عطا صاحب آپ کے شعر؟ حضور یہ آغا صادق صاحب ہیں،
پاکستان بننے سے پہلے کے اچھا شاعر ہیں، گزرے، اور پاکستان میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کی ایک نظم تھی میرے پاس، تو ان کا آخری شعر میں عرض کرتا ہوں جی اس نظم کا، اس غزل کا، کہ سینے میں اتر کر رہ گئی ان کی نظر صادق، ہاں، سینے سینے میں اتر کر رہ گئی ان کی نظر صادق، یہی مرنے نہیں دیتی، یہی جینے نہیں دیتی۔ واہ جی، واہ جی، واہ جی واہ، کیا بات ہے، یقین کریں مزہ آ گیا۔ واہ جی، واہ۔ اور ابھی انسان کو انسان دشمنی جی، جینے نہیں دیتی۔ بہت میں شکریہ۔ ایک دفعہ جب بچہ تھا تو علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ وہ شعر شروع ہوتا ہے کہ زاہد پینے دے شراب مسجد میں بیٹھ کر، واہ، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، واہ، اچھا، وہ شعر مجھے یاد تھا، تو جب میں ترکی میں تھا، استنبول میں، زیت البنا جیل میں، تو یہ شعر جب آیا تو میری وجدی کیفیت تھی، خیال آ گیا، تو وہاں میرے منہ سے نکل گیا، زاہد نہ پی شراب مسجد میں بیٹھ کر، جنت بنی ہے تیرے تقوی کے نام۔ واہ، 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 تو میں نے اقبال صاحب کو دیکھ کر کہا کہ کاش میں یہ شعر سنتا، تو کہا یہ دونوں شعر اب آپ کے واہ، زاہد نہ پی شراب مسجد میں بیٹھ کر یا دنیا میں بیٹھ کر، جنت بنی ہے تیرے تقوی کے نام پہ۔ ہائے ہائے، واہ، وہ تو رو مارتا ہے جی۔ بے شک۔ تو وہ فیض احمد صاحب کی ایک نظم تھی کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، ہاں؟ واہ، واہ، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو یہ ان کا کلام تھا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے واہ، محبوب نہ مانگ۔ تو یہ ان کا نظم تھی، تو نور جہاں جو تھی انہوں نے اس کی دھن بھی بنائی، سر بھی بنائی، کمپوز بھی کیا، موسیقی، اور اس کو گایا۔ تو فیض صاحب کی زبان سے یہ بے اختیار نکل گیا کہ اب یہ نظم فیض کا نہیں رہا، واہ، واہ، تو اب یہ نور جہاں کا کلام ہے۔ تو پھر کوئی جب کہتا تھا نا فیض صاحب سے کہ مجھے یہ کلام پڑھ کے سنائے، مجھ سے پہلی سی محبت، وہ کہتے ہیں یہ تو میں دے چکا ہوں نور جہاں کا، واہ، آپ ان سے جا کے سنیں۔ ملا کی دنیا میں تو ایسی باتیں نہیں ملتی، لیکن موسیقی کی دنیا میں ایسی باتیں ملتی ہیں۔ بھگوان کہتے ہیں اپنا، کیا کہتے ہیں، ہندو، تو لتا نے کہا تھا کہ مہدی حسن صاحب کی آواز میں بھگوان۔ واہ جی واہ، واہ، اتنا پیار ہے۔ تو یہ جو وہ آپ نے شعر پہلا پڑھا تھا نا کہ یہ آدم کی کیا تھا، آدم کی یہ دشمنی جینے نہیں دیتی۔ جی، ابھی انسان کو انسان دشمنی جینے نہیں دیتی، الہی کیا جیئیں آدم کشی جینے نہیں دیتی۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ کیا تھا کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، انسان کو بھی میسر نہیں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان، واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ تو یہ سمجھ گئے یہ ملاؤں کی دوڑ مسجد تک، اور جتنے خرابے جتنے پاکستان میں بچوں کے لونڈی بازیاں اور بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ سب یہ ملا ہے جہاں سے درس ملتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پکڑا جاتا ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے غالباً میرا طاہرہ سب پوچھا تھا کہ یہ پاکستان کیوں بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ملا کو ذلیل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ہے۔
تو اب تو نفرت ہو گئی ہے پاکستان میں، ملا تو ایک چڑ بن گیا ہے. جی وہ اسی طرح یہ ملا ہی ہے نمائندگی، یہ وہ نکل جائے گا. اور آپ دیکھ لیں، آج یاد رکھنا کہ یہ جو اسلام ہے اس کی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں. آپ آج یہ بات یاد رکھیں. بے شک. اور جو عورتوں کو انقلاب ملتا جائے گا، وہ موقع ملتے جائیں گے، تو وہ اسلام سے نکلتی جائیں گی، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، دبئی ہو، قطر ہو. آپ نے دیکھ لیا یہ سلیمان نے کیا کیا. یہ جو پرنس سلیمان ہے اس نے ڈسکو بنا دیے، جی کنسرٹ شروع ہو گئے ہیں. اس نے کیا سے کیا کر دیا، عورتیں کپڑے پہنے یورپی، اور اس نے کہہ دیا ہمارا مستقبل یورپ کے ساتھ. اوہ، دیکھ، جی تو یہ جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ تو وہی شعر مجھے یاد آ گیا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، جی. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اوہ، یہ ہے. اچھا جی، کچھ اور پوچھیں. جی حضور بہت شکریہ جی. شکیل ثابت علی صاحب، خدا کی سلامتی جی، اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا جی چاہیں پوچھنا چاہیں. خدا کی سلامتی جناب. جی صاحب، آپ پہ حضور میں بہت مہربانی. حضور جیسے یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ محمد بن سلمان جو ہے یہ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہے، جی اب دیکھیں اسلام ہو یا کوئی اور مذہب ہو، جو جی اللہ کا حکم ہے تو مطلب اونچا تو وہی رہے گا نا. جی نام تو اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں وہی اونچی رہیں گی، اور اسی کو ہی جو ہے نا سپورٹ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام. اب یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور ننگی ناچ کر رہا ہے اور مجرے شروع کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے یورپ کے ساتھ ہمارا فیوچر ہے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اچھا کام تو نہیں کر رہا نا. اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن کسی کو اچھی بات یا بری بات کہنے سے پہلے ہمیں پوری ہسٹری کا مشاہدہ کرنا پڑے گا جی جی. کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی ہے، اچھی بات اور بری بات. اگر آپ عربیوں کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ مطالعہ کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ درخت جو ہے یہ پھل کیوں نہیں دیتا، یا یہ آم کا درخت ہے، یہ کیلے کا درخت ہے جی. اس کی جو پہلی اینٹ لگی ہے ہمارے دور میں، یہ دبئی والوں نے ڈالی. یہ ذرا آواز آ رہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا. اچھا، تو یہ دبئی والوں نے ڈالی، پھر یہ سعودی عربیہ اور سلیمان. اب آپ ہسٹری میں جائیں تو میں آپ سے اگر سوال کر دوں، عائشہ عیسیٰ سے جنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، طلحہ اور زبیر علی سے جنگ کرتے ہیں، معاویہ ان سے جنگ کرتے ہیں، یہ ان سے کرتے ہیں. وہ بھائی ابھی تو وہ سفیدی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، ابھی تو محمد صاحب کی تربت بھی پڑی ہوئی تھی کہ ان کے جھگڑے شروع ہو گئے. تو اگر یہ باتیں کریں تو تلخ ہو جاتی ہیں. یہ بیج نفرت کے یہ ان لوگوں نے بوئے جن کے متعلق محمد عربی نے کہا تھا میں 10 ستارے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنے ستارے؟ 10، جن میں سے ابو بکر بھی تھے، زبیر بھی تھے، طلحہ بھی تھے، ابو سالم بھی تھے، اور عثمان بھی تھے، علی بھی تھے. اب یہ 10 ستارے جو ہیں، آپ نے کہا میں ان کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس ستارے کی طرف لگ جائیں گے وہ آپ کو راہ دکھا دے گا. ہم مان لیتے ہیں. اب یہ ستارے تو آپس میں ایسے لڑے کہ 20-20 ہزار بندے مروا دیے محمد صاحب کے، رسول اللہ. یہ کیسے ستارے؟ تو یہ جو بنیاد جو پڑتی ہے اختلافات کی، اور یہ جو ہسٹری چلتی ہے، پھر
अलवियों का दौर आया, उन्होंने फिर मौलवियों के बतासे उन्होंने हशर कर दिया। फिर अब्बासिया का दौर आया, उन्होंने फिर इनका हशर। तो ये पूरी हिस्ट्री जो है, ये जुल्मत की हिस्ट्री जो है, सुलेमान जो ये शहजादा सुलेमान है, ये तो एक वो है कठपुतली, क्या कहते हैं, कठपुतली जी, बेशक। दुबई है, ये तो कठपुतली है। लेकिन पूरी हिस्ट्री को देखें कि यहां तक ये क्यों हो रहा है। अब रसूल ने नहीं कहा मरते हुए कि मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़ के जा। कितनी चीजें आपको पता 2 है? चीजें, कौन सी 2 चीजें? कुरान और अहले बैत। अहल। अब आप देखें कि अहले बैत के साथ क्या किया। ये गैर नहीं थे, ये मुल्ला नहीं थे, ये उलमा सहाबा थे जिन्होंने 30 साल भी नहीं गुजरे थे कि अहले बैत की शायद रगे काट दी। बच्चे ही बचे बस एक या और थे। मैं कोई दूर की कहानी नहीं, अपनों की कहानी बयान कर रहा हूं। सुलेमान ने तो नहीं मारे अहले बैत। ये तो फल जो है, वो क्या कहते हैं, ईसा कहते हैं जो बोएगा वो काट दी। ठीक है। अभी 30 साल नहीं, 50 साल सॉरी, हिस्ट्री कहती है नहीं गुजरे थे कि अहले बैत के गले काट दिए गए, है जी। और क्या कहा था रसूल ने, कुरान के बाद ये मेरे हैं अहले बैत। तो उसके बाद जितने भी खराबे हुए और जो अब होंगे, वो पूरी हिस्ट्री को देख के बताया। देखिए ना, आप जब अदालत में पहुंचते हैं, कभी ऐसा हुआ कि जज एक बात सुनकर उसका फैसला कर देगा या वो दूसरी पार्टी को भी बुलाएगा? बिल्कुल, दूसरी पार्टी को भी बुलाया। दूसरी पार्टी को भी बुलाएगा। ये नहीं कि एक की सुनी और अपना फैसला कर दिया। फिर गवाह पेश होंगे, ये हिस्ट्री है। यस, गवाह पेश होंगे, हकायक पेश होंगे। तो प्यारे, इस हकायक में तो फिर वही बात आ गई, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, तो घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने ये कब गाया कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है? हम तो अच्छे को आज भी अच्छा ही कहते हैं, बुरे को आज भी बुरे ही कहते हैं, है? लेकिन जो ये हशर बर्पा हो गई है, इसका क्या करें? वो ईसा कहते हैं, ये मुसलमान कहते हैं क्यामत वो होगी जब ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहूदी भी ये कहते हैं। ईसा इब्ने ज़करिया कहते हैं क्यामत तो मैं हूं। लो जी करे, ये तो फिर पक्का काफिर हो गया। क्या ख्याल है जी आपका? तो साहब, जी जरूर। ये साहब बाइबल पढ़ लेना। मारिया मैगदलीनी कहती है कि तू देर से आया वरना मेरा भाई ना मरता। अलग, जी। मेरा भाई ना मरता। फिर कहती है हाँ मुझे पता है, तो रात की बात कर रही ना वो ईसा, ईसा मसीह, और उससे तो रात की बात कर रही कि तो रात में लिखा है कि क्यामत के दिन वो जिंदा हो जाए। तब ईसा इब्ने ज़करिया ने कहा भाई क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। आए हाय, जो मुझ पे तालीमात पे ईमान ले आया, असल क्यामत तो ये है। तो भाई इस बेशक। वक्त जो है मसीह आया हुआ है, खुदा का दिल, तो मैं ये कहूं कि भाई क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये क्या, आप कैसे क्यामत और जिंदगी हो सकती है? तो मैं कहूंगा ये जो 50 साल की पे खुदा ने कहा है, ये बता जो तूने लिखा है, ये बता जो तूने सुना है, ये बता जो मुशाहिदा हुआ है, ये बता जो सफर है, यही तो क्यामत है। क्या है क्यामत? कि पुरानी शैतान की दुनिया खत्म हो जाएगी,
اور جو ہماری تعلیمات ہے یہاں سے نئی دنیا شروع ہو جائے گی. بے شک ٹھیک ہے نا. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے ان کا کہ وہ ذکر کر رہا ہے انبیاء کا اور پھر کہہ رہا ہے اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ. ہے وہ وقت آئے گا کہ ہم جنتوں کو ظاہر کر دیں گے. واہ واہ. واہ، بھائی جنتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی تو مجھے بتائیں ایمان کیا رہا. بے شک بے یہ شک آپ سن رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی قیمت آسمان اور زمین ہے. اوہ، بڑی قربانیوں کے بعد وہ نئی آسمان نئی زمین ہے. واہ، وہاں میں وہ جنتیں ظاہر کر دوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے. آپ بتائیں کیا ہمارے ماننے والوں پہ وہ جنتیں ظاہر ہوئی کہ نہیں ہے؟ واہ، بے شک بے شک میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ کہا کہ خدا کی ذات نے کہا ہے اور میں کہتے ہی چلا گیا. آدھی صدی گزر گئی کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بے شک یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اوہ، یہ کہاں پہ نبوت پوری ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے یہاں پوری زمین پہ تو ان پہ پوری ہوتی ہے جو کہنے والا ہے. اور کون کہنے والا ہے؟ میں مسیح خدا کا دل. خدا نے کہا تو میری محبت کا بانی ہے. واہ، انہیں ایسے ایسے راز بیان کیے. بہت ہوں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی. کھولو تو کہیں محمد ملتا ہے حوصلہ ملتے ہیں کہیں صوفی ملتے ہیں لیکن ان کتابوں میں صرف خدا. یہ فرق ہے. واہ، بے شک حضور. حضور یہاں پر میں برادر محترم فقیر صاحب علی صاحب کو دو تھوڑی سی چھوٹی سی اٹیچمنٹس دوں گا اچھائی اور برائی کے حوالے سے عرب ممالک کی طرف. نمبر ایک تو پاکستان میں ایسا کون سا کام نہیں ہو رہا اچھائی اور برائی کے نام پہ. بے شک جمہوریت ہے جو بھی ہے. دوسرا اگر یورپ کے لیے اگر جو عرب ممالک ہیں وہ یورپ کا رنگ لے رہے ہیں تو اس یورپ کے راستے سے ہی خدا کی جو تعلیمات ہیں وہ عرب ممالک میں پہنچیں گی. کام پھر بھی ہمارا ہی ہوگا. تو ابھی اگر 10-20 سال کے لیے آپ کو لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہے وہاں پر شراب نوشی کی جا رہی ہے عام کی جا رہی ہے سعودی عرب جیسے ممالک میں خواتین کو یورپین لباس میں وہاں پر آزادی دی جا رہی ہے تو یہ کوئی برائی کا رنگ نہیں ہے یہ آزادی کا ایک رنگ ہے جو کہ یورپ نے اپنایا اور ان تمام ممالک نے اپنایا جو اس وقت ترقی یافتہ ہیں. اور یہی جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ 2060 سے 80 تک یہ جو جمہوریت اپنے اصل رنگ میں آئے گی اس وقت یہ جو پتے ہیں یہ خود ہی جھڑ جائیں گے. وہاں پر وہی پتے سبز رہیں گے جن کا وہاں پہ سبز رہنا جو ہے وہ مشروط ہوگا. تو اس حوالے سے ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. اس کو ہم عرب ممالک کو ہم سمجھیں گے کہ اچھا قدم ہے. انہوں نے آزادی کے لیے راستہ کھولا ہے اپنے ممالک میں یورپینز کے ساتھ یورپین ہونے کے لیے. تو یہی میں عرض کرنا چاہوں گا. اب آپ دیکھ لیں کہ جماعت احمدیہ کی جو نئی نسلیں ہیں وہ جماعت سے نکل کے جا رہی ہیں کیونکہ جمہوریت نے یہ آزادی اور موقع دے دی ہے. ٹھیک ہے لیکن لگتا ہے کہ کام خراب ہو گیا ہے لیکن انہی کی اولاد پھر گھوم کر آئے گی. وہ جانے والے پھر لوٹ کے آنا. بے شک وہ جانے والے پھر لوٹ کے آنا. وہ بات وہ کیا ہے وہ بھول نہ جانا. تو پھر یہ آزادی جو ہے خیال کی آزادی جو ہے انسانیت کی آزادی جو ہے جمہوریت کی انہی میں سے وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اصل خدا کے راستہ ہوں گے. بے شک ابھی نہیں لگتا. لیکن اگر یہ جماعت احمدیہ نے انہوں نے زبردستی کہیں بٹھایا تو بٹھایا لیکن نئی نسل تو وہ ایسے جا رہی جیسے تیر کمان سے نکل کے جاتے. بے شک
मुझे खुद टेलीफोन के सवाल पूछते, कहते जी हमें तो हजूर से भी ये जवाब नहीं मिले अपने खलीफाओं से, तो हमने आपके आगे पेश किया। तो फिर जब मैं बयान करता हूँ तो फिर झूम जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारा नाम ना बताना है। जी तो वो क्या है कि ये क्या है वो जनून कि तेरी बात करूं तेरा नाम ना लूं, है जी? ये क्या बात हुई जनून? तो वो बात तो स्लिप हो ही जाएगी। तो इसी जमाते अहमदिया में जो निकल के चले जाएंगे ये घूम कर फिर आएंगे इनकी नस्लें, लेकिन अहमियत में नहीं आएंगी, जी वो खुदा की तरफ आएंगे, उसकी तलाश में। आप पूछ लें वो जो अभी शो करने वाले हैं, वो कहता है एक ही बात अभी आपने सुनाई थी, दिल पे अजीब असर हो गया। जी 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 जी, बेशक बेशक। ये है। तो अब अच्छी बात और बुरी बात लगती दोनों एक नमकीन पानी, जैसे कुरान कहता है, एक नमकीन एक मीठा पानी, जी एक खारी एक मीठा पानी, लेकिन जाएंगे तो समंदर में ही ना। बेशक। ये है। जी तो सर, बहुत शुक्रिया जी। आखिर में जय खुदा की। बेशक। ये हमारे किसी और मेंबर का सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो? एन खान साहब, आप पर खुदा की सलामती, कोई बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये- जी खुदा की सलामती हो। मैं तो सिर्फ हुजूर को सुन के बस जितनी देर तालीमात सुनता रहता हूँ रोता ही रहता हूँ। हम्म, सवाल तो भी रहता ही नहीं है मेरे ज़हन में, तो ना ही आता है कोई ज़हन में। आंसू ही गिरते रहते हैं जब जब तक हुजूर की बातें सुनता रहता हूँ मैं। वाह। वाह। कोई दिल में है कोई है नजर में, मोहब्बत के सदमे कहाँ तक। जी कल का एक मैं वाकया कथा कलामी माफ जी जी बताइए। सुनाता हूँ अहमदियत का। जी। मेरे ही हलके में यहाँ मेरे से बहुत करीब हैं, जेरे असर ही है मेरे वो, अच्छा सदर भी रहे। अच्छा। और उनका एक घर में क्लैश था। ये कल्चर के लिहाज से, शादी के लिहाज से बेटी की शादी करनी थी, तो बीवी अपनी तरफ खींचती थी, तो ये जमात अहमदिया से भागी थे सदर। हम्म, तो मुझे ये खबर पहुंची उनकी, थोड़ी सी तो राब्ता मेरा उनके साथ था ही, बहुत मानते हैं बातें, लेकिन वो कहता है खुदा नजर नहीं आता। मैंने कहा ये बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पहले ये है कि ये अपने घर का जो मामला है ना, इसको ऐसे करो। तो मुझे भी मालूम हो गया, खबर तो मैं रखता हूँ हर तरह से घर बैठे, कि स्टैंडर्ड सम में उनकी कल वो शादी होनी है। अच्छा। वो निकाह जो स्टैंडर्ड सम में गवाहों के रूबरू होना है। जी। तो ये कुछ बुदके हुए थे घर में। मैंने उनको मशवरा दिया कि ऐसे ना करें, आप जाना चाहें तो जाएं, नहीं जाना चाहें तो ये काम तो हो जाना है। जी। तो लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है, और वो जाके बेहतर यही है कि आप उनकी प्यार दें और शादी हो जाएगी। हम्म, तो जब वहाँ शादी हो गई, तो कानून है यहाँ, कानून अब जमात अहमदिया ने भी मान लिया है कि पहले गवर्नमेंट का कानून, हम्म, शरई कानून तुम्हारे बाद में अगर कोई निकाह वगैरह की रस्म करनी है तो वो बाद में कर सकते जी हैं। लेकिन वो शरीयत के कानून जर्मन कानून पे तो लागू नहीं होते। बिल्कुल नहीं। तो मैंने उनको कहा कि कल आप ऐसे करें कि जाके ये काम इस तरह करें। उनको समझ आ गई कि उन्होंने ऐसे किया। तो मैंने कहा अब शादी हो गई, अगर आपकी खुशी है फंक्शन करने हैं या आपकी बीवी चाहती है, तो मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा कि वो हो गया काम, जाओ उनको कहो जाकर रहे, काम करें, बालग हैं, 22-25 साल उनकी उम्र है, काम करते हैं। गवर्नमेंट में जब अंतराग देंगे तो वो शादीशुदा हो जाएंगे, अल्लाह ही अल्लाह का चलो। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जमात अहमदिया बेबस हो गई अब। जी।
تو ان کا قانون ڈیموکریسی ہی چلے گا یہاں، بالکل. لیکن بعض لوگ نہیں سمجھتے تو وہ خوار ہوتے ہیں. اب دیکھیں محمد صاحب جو ہے رسول اللہ ہے کہ سانو شریعت کے پل پہ بلا کے مائی ساڑا جمہوری ہو گیا، جی ہمیں بلایا ادھر. اب رسول اللہ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ فرشتوں کی دنیا میں، وہاں جو قانون ہے وہ جمہوری ہے. جب آپ زندہ تھے اللہ کے رسول، کیا انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جنت میں نمازیں نہیں ہوں گی؟ کہی تھی کہ نہیں؟ بے شک. کہی تھی. بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا شریعت کی تو دھجیاں بھی کر جاتی ہیں. جو بات محمد عربی نے کہی، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم پکار کے کہنے لگے جو خدائے واحد کا ہو گیا وہ چاہے چوری کرے یا زنا کرے وہ جنت میں جائے گا. لو، اوہ، ہائے. اب میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں. جنت میں کون چوری کرے گا؟ وہ بھی محل پڑے ہوئے سارے، وہ لے لو جو لینا تم نے، یعنی اوہ، سونے کے اور ہیروں کے محل. وہاں کون کیا چوری کرے گا؟ تم اشارہ کرو گے تو لاکھوں کھانے سامنے آ جائیں گے، جو حسرت کرو گے وہ پوری. تو وہاں کوئی چوری کرے گا؟ اور ہرگز زنا تو وہاں کیا جاتا نا جہاں کے آدمی کی بس ہو جاتی ہے، اسے کچھ ملتا نہیں. جنتوں میں تو ہنسی سے ہنسی تر ہوں گے. نہیں. اوہ، جتنی حسین آپ کی روح ہوگی اتنے ہی حسین ہم سفر ملیں گے آپ کو. اوہ، وہاں تو زنا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہنسی ملیں گے وہ تو خدا کے ہو گئے ہوں گے. بے شک. تو جب وہ پیار کریں گے تو وہ زنا کریں گے. اب اس بات کو کھول کے بیان کر جاتے تو شریعت کی درجی ہوتی. بے شک. پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ متقی ہوئے، یعنی کہ صبر کیا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے جہاد کیا اپنے نفس سے. اصل میں شہید اس کو کہا رسول بے اللہ شک. انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جہاد ختم ہو گئے، اب بڑا جہاد شروع ہو گیا. تو کہا یا رسول اللہ ہم تو مر گئے، اولادیں کٹ گئی، ہم بھی قتل ہوئے، شہید ہوئے، یہ چھوٹا جہاد تھا؟ کہاں یہ چھوٹا جہاد. تو کہا بھائی بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اپنے نفس سے جہاد کر. اوہ، اب جہاد کی صحیح سمجھ لگی کہ چھوٹا کیا اور بڑا کیا ہے؟ بے شک. سمجھ لگی نہیں؟ تو جو اپنے نفس سے جہاد کر کے، جب مرزا طاہر صاحب زندہ تھے اور بیمار بہت تھے تو ان سے پوچھا گیا آپ کی خواہش و تمنا کیا ہے؟ کہا میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میرے ایام پورے ہو چکے ہیں زندگی میں، میں راتوں کو انتظار کرتا ہوں کہ مجھے یہ آواز آئے اے نفس آرام یافتہ اپنے رب کی طرف. اوہ، اس بشارت کو سننے کے لیے میری راتیں وہ کیا ہے کہ ہماری راتیں جو ہیں وہ نیندیں اڑ گئی کہ اے نفس آرام یافتہ اپنے رب کی طرف چل جائے، اور اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں سے مل جو اپنے آپ کو لٹا کے آئے ان جنتوں میں آئے ہیں. اوہ، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو ہر لٹ گئے، پھٹ گئے، مشرق مغرب جنوب شمال کی آندیاں چلی تو وہ کہنے لگے میں کہیں اور تو نہیں جاؤں گا، میں خدا کے پاس ہی جاؤں گا. خدا بشر الصابرین.
تو وہ کہتے بس یہ آواز سننا چاہتا ہوں، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور ان سے مل. تو جنتی تو ہیں، خدا کی ذات کہہ رہی ہے، لیکن ان سے مل. جنت کا نور یہ ہے جو یہاں پہ آئے ہے، بدخلی جنت، میری جنتوں میں داخل. کہتے ہیں بس میں یہ آواز سننا چاہتا ہوں. تو میری خلیفہ صاحب اگر زندہ ہوتے، اب تو آ جاتے روزانہ اور 2 ہفتے کے ساتھ، تو میں اگر زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا اسی رات آواز دلوا دیتے آپ کو، جیسے یہ اذانیں نہیں دلواتے ہم آج راتی خدا کو. یہ کوئی بات ہوئی؟ بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی آواز سننے میں آپ کو اس کے پاس ہی لے جاتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے بھائی اس سودے کا مل بھی تو بتائے نا کیا ہے. پھر مل یہ ہے کہ آپ خلیفہ نہیں رہیں گے. یہ کہا کہ مسیح آیا ہوا ہے تو پھر یہ وہ خلیفہ رہ سکتا ہے اپنے ایمان سے؟ نہیں سر. ایسا اب تو آتے ہیں ہر 2 ہفتے بعد. تو یہ ہیں باتیں کہ بننے سے پہلے میں ہر رات کو، میرا شعر ہے، رات ہوتی ہے تو شام ہوتی ہے تو شب کا انتظار کرتا ہوں. جستجو ہے یا پھر شب کا انتظار کرتا ہوں. یہ کوئی بڑی بات ہوئی؟ تو ایک دن بیوی صاحب نے کہا کہ میں میکائیل سے ملنا چاہتی ہوں جو فرشتہ ہے. میں نے کہا کوئی کمال کی کوئی دعا بھی کوئی ایسی کرتا کہ خدا سے ملنا چاہتی ہے، میکائیل سے ملنا چاہتی ہے؟ کہتی بس منہ سے نکل گیا. جی. تو رات کو صبر کرتی جنتوں میں، سننے والی بات ہے، جنتوں میں صبر کر رہی ہے. تو فرشتے جو بڑے تھے میکائیل سے وہ آگے کھڑے ہو گئے. تو کہا کہ یہ خدا کی دنیا آ رہی زدینیوں کی، تو کس کو دینا چاہتی ہے؟ اسے پوچھ رہے ہیں ہماری بیوی سے. یہ جو نئی دنیا آ رہی ہے اس میں سے بھی ایک میراث ہوگی. میراث جی. جیسے آپ مر گئے تو آپ پیچھے بچوں کے لیے چھوڑ گئے. جی. اچھا، تو وہ فائدہ وہ میراث کس کو دینا چاہتی ہے؟ تو یہ کہتی ہے بغیر شعور کے ہی، بغیر سوچے سمجھے میری زبان سے نکل گیا میکائیل. تو وہ فرشتے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میکائیل کون؟ کہا وہ جو خدا کا بہت بڑا فرشتہ ہے، جبرائیل اور میکائیل. میکائیل کو دینا چاہتی ہوں. تو پھر انہوں نے میکائیل کو بلا لیا. تو کہا بھائی میکائیل اب تجھے اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. کیونکہ اس نے اپنی میراث تجھے دی ہے. تو صبح کو اٹھی تو رو رہی تھی. میں نے کہا، میں سمجھا کہ رب مل گیا. کہنے لگی نہیں، کہنے لگی وہ جو تو نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی تو نے دعا، کوئی وش، یہ کوئی تمنا کی ہے. وہ تمنا آپ ہے جانے تمنا آپ ہے. کیا کروں گی لے کے دنیا، میری دنیا آپ ہے. کہا تھا وہ جو کل میں نے میرے منہ سے نکل گیا تھا، کیونکہ میں کرسچینٹی میں جوان ہوئی تو میکائیل کا بہت سنا. تو نے کہا تھا کوئی یہ کوئی تمنا کی، خدا مانگتی ہوں اسے. آپ دیکھیں آپ کی کوئی ایسا دور ہے آپ کی شہنشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا آپ اس سے کہیں مجھے ایک روٹی اور ایک پیاز دے دے؟ نہیں. کیا مانگیں گے؟ اس کے شایانہ شان مانگیں نا. جی. مجھے کوئی محل دے دے، 7 نسلیں کھاتی رہے، چاندی. اس کی حیثیت کے مانگ، اسے یہ تھوڑی کہ سوکھی روٹی دے دے. میں نے کہا میرے سے تمنا کری تو میکائیل کی.
اور تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ میرے پاس کون آتا ہے. اوہ، تو وہ جو سفر ہوا نا، پھر وہ صبح اٹھی. وہ صبح کیا کہتے میں 4 بجے اٹھ گئی، میں روتی رہی. میں نے کہا اے کاش وہ جو مسیح الزمان ہے اس سے خدا مانگتے. یہ کیا مانگ لیا میں نے. ہاں جی. اوہ، تو کہتے ہیں میں روئی تو میری نیند اڑ گئی. تو میں کہتی میں کچھ 4 بجے کا وقت ہے، میں نیچے آئی تو روشنی ہو رہی ہے. اپنا جو وکیل کا دفتر تھا، روشنی ہو رہی ہے، لیکن وہ روشنی ایسے جیسے آگ کا نور جل رہا ہے. تو میں نے کہا لائٹ تو میں جلاتی رہتی ہوں، یہ آگ کا نور. یہ وہ سمجھے کہ کہیں آگ لگ گئی. جی. تو جب دیکھا شیشے سے تو کہتی میکائیل بیٹھے ہوئے تھے اس کی کرسی پہ. واہ. اے تمنا ہو تمنا، جانے تمنا آپ ہے. کیا اوہ، یہ کہ دنیا میری دنیا آپ ہے. یہ انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی اس لیے گدھے بن گئے. اپنی کتابیں خود پڑھ لیتے نا تو وہاں کہتا ہے اما للانسان ما تمنا. انسان سے پوچھو کہ اس کی کتنی تمنائیں پوری ہوئی ہے. اما للانسان ما تمنا. ہائے، ایک تمنا پوری ہو جاتی تو جہان مل جاتی اس کو. سبھی تمنائیں پوری ہو جاتی. ہم، وہ واقعہ یاد ہے کہ میں نے آپ کو سنایا تھا. یہ میرے خیال مغلیہ خاندان کا واقعہ ہے. وہ بادشاہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے درباری تو بہت عجیب ہے، بڑا پیار کرتے ہوئے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ صوفی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں یہ بھی بتا دیتا ہوں ان کا نام کیا تھا. جی ضرور. خواجہ محی الدین چشتی کا چیلا خسرو بیٹھا ہوا واہ. ہے. خسرو. تو خسرو کی میں ایک تھوڑی سی اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں. جی ضرور. وقت ہے آپ کے پاس کہ کہیں مانگنے کی تیاری؟ جی جی ضرور. وقت 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 ہی وقت. ایک شخص نظام الدین، انہیں اولیاء بھی کہا جاتا ہے. نظام الدین کہا میں نے آپ کا بڑا سنا ہے. میری 7 بچے ہیں، مجھ پہ عنایت کریں کہ میں اپنے بچوں کی شادی کرا دوں. آپ نے کہا کہ یہیں ٹھہر جا. لوگ لے کے آتے ہیں ہدیے، تحفے لے کے آتے ہیں، تو میں ان میں سے حصہ دے دوں گا. اور خدا مددگار ہے. اب کہہ تو دیا یہ بات نظام الدین نے، لیکن ہوا ایسا کہ اس دن کوئی بھی کچھ نہیں لے کے آیا. دیکھ نہیں چڑھ سکتی. ہم، نظام الدین کہتے ہیں کہ میں خود بھی بڑا حیران کہ یہاں تو روزانہ کوئی نہ کوئی لے کے آیا ہوتا ہے وہ تحفے. تو کہا کہ میں دوسرے دن بھی وہ ساحل بیٹھا نا، اس دن بھی کوئی کچھ نہیں لے کے آیا. واہ. تو کہا رہا ہے کہ میرا نظام الدین کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء، میں شک میں پڑ گیا. میں نے کہا یار، میں نے کہا کہ یہ شخص بڑی دور سے آیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کوئی ان نیچرل سی بات ہے کہ یہاں روزانہ ہی آتے ہیں، یہاں کوئی لے کے نہیں آ رہا. تو آپ نے اسے دلاسا دیا ساحل کو کہ یہیں رہے. وہ تیسرے چوتھے دن اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. چوتھا 5واں دن جا رہا ہے. جب چھٹا 7واں دن شروع ہوا تو حضرت نظام الدین بھی ہار گئے. تو وہ الائنا آیا لے کے کہ حضرت میں تو آپ کا بڑا اعتقاد کر کے آیا تھا بہت دور سے، اور 7 دن ہو گئے یہاں تو پانی بھی نہیں مل رہا. جی. جو میری پونجی تھی وہ بھی گئی. اب حضرت نظام الدین کو سمجھ نہ لگے کیا کروں. تو آپ کی جو جوتیاں تھیں نا، آپ نے کہا بھائی یہ نہیں تھا.
تو کہا اندر سے مجھے غصہ آ گیا. میں ان جوتیاں, وہ کیا کہتے ہیں, جوتیاں کیسی تھی, وہ لکڑی کی سی, جو وہ کیا کہتے ہیں, جی 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 وہ مجھے نام بھول گیا, ان کی کوئی بھی قیمت نہیں. کھڑاویں کھڑاویں کھڑاؤں میں بابا, ہاں، اشک غم لے کے آخر کہاں, آنسوؤں کی یہاں کوئی قیمت نہیں. تو آپ رنجیدہ ہو گئے. حضرت نظام الدین اولیاء کہا بھائی میرے پاس یہ ہے. اندر سے تو اس کو بڑا غصہ آیا, لیکن وہ صوفیہ کی عزت و تکریم کرتا تھا, ادب جانتا تھا, بڑا صبر کر کے کہا کوئی بات نہیں, پھر یہ دے. کہا میں لینا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ کہا کہ لے لے بھائی. تو کہا ایک بوسیدہ تھا کپڑا بھی تھا, وہ بھی دے دیا. تو میں اب کھڑاوے لے کے چلا, اور میں سوچتا جا رہا ہوں ان کو میں کیا بتاؤں گا کہ میں یہ لے کے آیا ہوں کھڑاوے. واہ، اچھا, اس سفر کے اندر یہ ایک صلاح آئی, تو اتنی رات بسر کرنا چاہے. تو وہیں اتفاقاً جو ہے یہ خسرو گزر رہے تھے جی اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے فوجیوں کے ساتھ. اس پہ کوئی 5 لاکھ درہم تھے جو واہ، شہنشاہ نے دیے تھے, بادشاہ نے فتح میں, تو یہ ان کا حصہ تھا. تو جب وہ اس سرا کے نزدیک سے گزرے تو خسرو پہ دیوانگی ہوئی. ہائے, واہ، تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کیا ہو گیا. کہا مجھے اپنے مرشد کی خوشبو یہاں سے سنائی دے رہی ہے اس طرح. واہ، کہا جی ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دے رہا. ہائے ہائے, دیکھو ناک تو ایک ہی ہے نا سب کی. جی کوئی ذرا صوفیہ کی ناک ادھار لے نا, پتہ لگے کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. بے شک. مجھ پہ بھی ایک عالم طاری ہو جاتا ہے جب بڑی بڑی کائنات وہ آتے ہیں, تو ان کی خوشبو پہلے ہی آئی. تو ایک وجہ واہ، سمجھ. تو خسرو کہتے ہیں اس سرا میں میرے مرشد ٹھہرے. واہ، فوجی ساتھ ہے, کھلوائی وہ سرا. تو سونگتے ہوئے اس کمرے تک جا پہنچے. تو اس سے کہا بھائی مجھے مرشد کی خوشبو سنائی دیتی ہے, سونگ رہا ہوں میں, تو تیرے پاس کیا ہے ذرا بتا تو صحیح. مرشد تو نہیں, وہ پہلے ہی, وہ کیا کہتے ہیں جی, اس کی ناک میں دم آیا ہوا تھا, وہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا. جی پوچھتا ہوا یہ کیا, لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کھڑاوے لے کے آیا ہے, جی کہ تو ایک پندڑی بھی نہیں لگتی. تو اس نے کہا کہ ہاں میں نظام الدین اولیاء کے پاس کیا تھا, پورا واقعہ سنایا. تو وہ بیچارے شرمندہ ہو کے کہنا کہ یہ میری کھڑاوے یہ لے جا. جی تو خسرو کہتے ہیں اس وقت پتہ نہیں قطب الدین ایبک یا پتہ نہیں یہ نام بھول جاتے ہیں, حکومت تھی. سارا واقعہ سنا کے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کھڑاوے دی تھی, یہ میں نے کپڑے میں لپیٹی ہیں. تو خسرو کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا لگی. واہ، واہ، اس نے پوچھا تو اس کی قیمت لگا. وہ جو سائل تھا جس کے بعد کھڑاوے تھے, خسرو نے کہا کیا قیمت ہے بتا. نہ اسے پتا کہ یہ خسرو ہے, یہ دربار میں بڑے مقام رکھتے ہیں. جی وہ جو تھا اس نے کہا میں اگر زندگی میں میرے 1000 کوئی درہم دے دے تو میری تو دنیا ہی بدل جائے گی. واہ، ان کا 1000, انہوں نے کہا ہاں. ان کا باہر آ جا, لے گئے گھوڑے دے کے ان پہ. کہا اس پہ 5 لاکھ دینار اس وقت ان گھوڑوں پہ ہے, واہ، اور اگر یہ کم ہے تو میرے ساتھ چلا چل میرے محل میں, اتنا ہی اور میں دے دوں گا. واہ، وہ پاگل ہو گیا, اس نے تو 1000 کی فرمائش کی تھی.
یہ 5 लाख दिनार का तो उसके मैं में गुमान भी नहीं था। उसने बड़ा बड़ा खड़ावे निकाल के खुसरो को दिए। उसने कहा ये सौदा हो गया। अब खुसरो ने 5 लाख दिनारों से दिए, तो वो कहता है कि जी मैं तो 5 लाख दिनार में मुझे तो तेरे लूट के मेरा ही काम कर देंगे। जी तो एक दरबार से वो मुझे भेजे, वो स्टैंप लगी हो, और फौजी मुझे घर तक पहुंचाए। उनका ठीक है। वाह। और फिर वो लिख के कि खुसरो ने 5 लाख दिनार की खड़ावे खरीदी। वाह। चलो वो तो लेके चला गया, और फौजी उसके घर तक भी पहुंच गए, वो सब कुछ हलाल हो गया, सनद ठीक है, खुसरो के साथ। अब ये खुसरो अपने साफे में वो जूतियां रख के सैयदना निजामुद्दीन औलिया के दरबार, वो जो महफिल होती थी उनकी, वहां पे जाते हैं वाह। और रोते जाते हैं। तो उधर निजामुद्दीन औलिया कहते हैं खुसरो को देखकर, खुसरो वो खड़ावे देते मेरी, तूने ये क्या सौदा कर लिया। वाह। वाह। ये तो कुछ, ये तो सस्ता सौदा करके आ गया। कहा हुजूर मैं तो उसे इससे भी ज्यादा दे रहा था, वो तो यही सुन के पागल हो गया। वाह। बेश। देखा ना, ये है वो चीजें। अच्छा मैं बात क्या कर रहा था, वो ये बात कहीं मुझे कहीं ले गई, जो मैं असल बात कर रहा था। मोइनुद्दीन साहब के जो हजरत खुसरो की हुजूर आप मिसाल देने जा रहे थे। निजामुद्दीन की, लेकिन ख्वाजा मुईनुद्दीन की मैं बात करने लगा था। तो मैं हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन की दुनिया में पहुंचा तो शेरों के साथ आए। अब मैं खड़ा था, अब मैंने नीचे उतरे अपने जलाल के साथ, शेरों के साथ, बड़े बड़े शेर, ये तो छोटे शेर है ना वो। और फिर साथ वो भी थी मखलूक जो परवास करती। तो जब मेरे पास आए तो शेरों ने सजदा कर दिया, रूह की दुनिया। और वो जो इनामात मिले थे वो भी वहीं पे बस हो गए। तो मैंने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से पूछा, ये जो बड़े बड़े शेर जो तू जलाल लेके आ रहा था, ये तो यहाँ पे गिर पड़े। हूं मैं उनकी दुनिया में। तो कहा कि ये आपके आगे नहीं गिरे, जो आपने खुदा से मोहब्बत पाई है उसके आगे गिरे। बेशक। तो ये चीजें हैं, ये आसमानी राज हैं। लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा था, वो कहीं से कहीं निकल गई। तो चलो इस पे इख्तिलाफ समझो। अच्छा जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। हुजूर हमारे एक और मेंबर हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, ये अगर अपना तारुफ करवा दें तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये माइक ऑन कर सकते हैं तो। V2043 इस नाम से ये हैं, ब्रदर खुदा की सलामती। आप अपना तारुफ करवा दें अगर कोई बात करना चाहें हुजूर से तो। जी जी ब्रदर, आप पे भी खुदा की सलामती। आपको जी खुदा की सलामती जी, मैं समझ गया जी, मैं समझ गया आपका मैं भी तारुफ। जी 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 नाम तो नहीं पता, लेकिन आवाज से तो मैं जानता जी, शुक्रिया हुजूर। दुआ करें हुजूर आपके पास जल्दी पहुंच जाऊं उड़ के। हूँ। यही आमीन। जन्नतों में भी जी जी जन्नतों में भी चेहरे बदल जाएंगे, हुस्न बदल जाएंगे, जी हम जी, एक दूसरे को कैसे पहचानें जबरदस्त। जब आई लव यू हुजूर। भाई हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। जी जी ये मोहब्बत हमारी मौत के बाद निकलेगी सारी। दुनिया में तो होते रहेंगे, वो क्या कहते हैं, कश्ती, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। ना। वहां जी जी हुजूर, यहाँ पे ना पाकिस्तान में बड़ा जुल्म करते हैं आपके चाहने वालों पे ना। जी हाँ जी, तो मुझे बताया जाता है, मैं खुद भी
अश्क बार रहता हूँ मेरी आंखें। जी जी, मैं 2-3 दफा पकड़ा जा चुका हूँ हुजूर, अतर भाई को भी पता है। हम्म, मुझे बताया भी गया था। जी जी, एक दफा कोशिश की थी मैंने अजरबैजान की, जी तो इन्होंने जो है ना डिपोर्ट कर दिया था मुझे।